صحیح الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ یا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید، ویلکم کہ آپ نے آج کے شدید ٹھنڈ کے موسم میں اور سستی کے موسم میں وقت نکالا ہے آج کے سیشن کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کا سیشن ہمارے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی بڑا مفید ہوگا، بینیفیشل ہوگا کئی اعتبارات سے۔ اس وقت میرے ساتھ ایز یوزول ڈاکٹر اسید ہے میرے لیفٹ ہینڈ پہ، اور میرے رائٹ ہینڈ کے اوپر محمد زمید ہیں۔ یہ نیوٹریشنسٹ ہیں بائی پروفیشن۔ اپنی بہت ینگ ایج کے اندر انہوں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کیا کہتے ہیں فارمیسی اپنی بنا لی ہے اور چلا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ابھی حال ہی میں ان کی ماشاءاللہ شادی بھی ہو گئی ہے، تو بڑے خوش ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ خاص اس موضوع کے اوپر ایک خاص پرسپیکٹو سے بات کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ان کی زندگیوں کے حوالے سے۔ سیرت صحابہ ان کا خاص مضمون ہے، اور ڈاکٹر صاحب ایز یوزول انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پریزنٹیشن جو ہے وہ اینڈ پر دیں گے۔ ترتیب اسی طرح ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں اپنی کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا اسلامک پرسپیکٹو سے، اور اس کے بعد زمید گفتگو کریں گے، اور زمید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسید وہ اپنی پریزنٹیشن آپ سب کو دکھائیں گے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں جی۔ ٹائٹل آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، پڑھیں جی ذرا ایک دفعہ کیا ہے؟ تو واریر مائنڈ سیٹ۔ واریر کس کو کہتے ہیں؟ واریر کس کو کہتے ہیں؟ جنگجو ایڈجیکٹو ہے، واریر ناؤن ہے۔ کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ہاں اردو میں کہہ لیں مجاہد، لڑنے والے کو، جنگ کرنے والے کو۔ ٹھیک ہے جی۔ واریر مائنڈ سیٹ، واریر کی جو ذہنیت ہوتی ہے اس کے حوالے سے گفتگو۔ اچھا یہ ٹاپک بظاہر لگے گا آپ کو ذرا، بلکہ ڈائریکٹ بات کے اوپر اگر میں آؤں تو پہلی دفعہ جب انسان اس طرح کی کوئی بات پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو ذہن کے اندر چیز کیا آتی ہے؟ ہمارے ذہن کے اندر تصور آتا ہے جو ہم نے یا پڑھا ہے، پڑھتے تو اللہ خیر کرے کم ہی ہے، اب ہم فلم و ڈراموں میں دیکھا ہے، ایگریشن ہے، ریج ہے، غصہ ہے، طوفان ہے، اور بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک شخص ہے کہ جو بس کسی بھی وقت لڑنے مرنے کو تیار ہے۔ اس طرح کا تصور ذہن کے اندر آ جاتا ہے واریر کا نام سنتے ہی، ہے کہ نہیں؟ ان فیکٹ اس کے برعکس ہوتا ہے اصل زندگی کے اندر۔ واریر کی زندگی میں ایگریشن نہیں ہوتا، کبھی بھی یاد رکھیے گا۔ جو لوگ ٹرین کرتے ہیں فورسز کے لیے وہ کبھی بھی غصہ نہیں کر سکتے۔ غصہ اگر اس کی جبلت میں حد سے زیادہ ہے تو وہ سلیکٹ ہی نہیں ہوتا شخص کبھی بھی۔ تو جس کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ غصہ ہے یا ریج ہے، طیش ہے، وہ در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ وہ ان کا ڈسپلن ہوتا ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی فوجیوں کو، آفیسرز کو، پولیس میں کسی کو، یا ایون اسٹوڈنٹس کو بھی کبھی سیلیوٹ کرتے دیکھا ہے؟ پریڈ ہوتی ہے ان کی، پاؤں اٹھا کر مارتے ہیں، یس سر، سیلیوٹ مارتے دیکھا ہے کہ نہیں؟ سیلیوٹ کو کیا کہیں گے؟ سیلیوٹ ہی کہتے ہیں۔ آنا تو کریں تھوڑی سی، ایک تو موسم اس طرح کا ہے، پھر آپ بھی اس طرح خاموش خاموش بیٹھیں گے تو ہمیں بھی نیند آ جائے گی۔ دیکھیں نا سیلیوٹ مارتے، وہ غصہ ہوتا ہے یا ڈسپلن ہوتا ہے؟ اس کا سبمیشن ہوتی ہے، اس کی ڈسپلن ہوتا ہے اس کا۔ ہی از شوئنگ سبمیشن کہ سر آپ کے ایک اشارے کے اوپر میں حاضر ہوں، جو آپ کہیں گے میں کروں گا، ہے کہ نہیں؟ اس کو غصہ نہیں کہتے، یہ ریج نہیں ہوتی، یہ طیش نہیں ہوتا، یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ڈسپلن ہوتا ہے۔ یا اس کو میں دوسرے لفظوں کے اندر کہہ رہا ہوں کہ یہ اس شخص کی، اس آفیسر کی یا اس سولجر کی، اس کی اپنے سینئر کے لیے اس کے حکم کے اوپر اطاعت کا ایک کہہ لیں کہ سمبل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تھوڑا سا آگے چلیں جی، کہ ہم آج بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے اس چیز کے اوپر۔ اس حوالے سے میں نے ایز یوزول کچھ پوائنٹس تیار کیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک ایک کر کے آپ کو وہ گو تھرو کرواؤں گا۔ سب سے پہلے تو جس طرح میں نے آپ کو سامنے بات کر دی کہ اسلام کے اندر جو کنسیپٹ ہے ایک واریر کا یا واریر مائنڈ سیٹ کا، وہ ریج اور غصے کا کنسیپٹ نہیں ہے، بلکہ وہ سبمیشن کا کنسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکانے کا کنسیپٹ ہے، اور ڈسپلن اس کے ساتھ۔ اب اس کے اندر کئی لیولز ہیں، وہ کئی لیولز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم گو تھرو کریں گے آپ کے ساتھ، میں آپ کو گو تھرو کرواؤں گا۔ صرف وہ سن لینے سے میں اور آپ ڈسپلن نہیں ہو جائیں گے، آبویس سی بات ہے۔ پچھلے دنوں میں لیکچر سن رہا تھا، ایک بہت قدیم مجھے سیریز ملی، مجھے کوئی پرانی کتاب مل جائے، پرانے کوئی دور کے لیکچرز مل جائیں
لیکچر کا مطلب سچی مچی کلاس روم کے لیکچر 4-5 گھنٹے کے تو میں بڑے شوق سے سنتا ہوں. ہمارے ہاں تو اس کو ویسے وہ ایک طنز کے طور پر کہا جاتا ہے، یار لیکچر نہ دیا کرو مجھے، پر وہ مجھے شوق ہے، میں سنتا ہوں. تو ایک کتاب تھی جی، اتنی موٹی کتاب ہے، ہاؤ ٹو ریڈ. تو اس کے آتھر نے اس کے پریفیس میں کہا کہ آپ یہ کتاب پڑھنے سے آپ کو پڑھنا نہیں آ جائے گا، آپ کو میں نے کچھ پریکٹیکل سٹیپس دیے ہیں، آپ کو ان کو پریکٹس کرنی پڑے گی. پریکٹس کریں گے تو پھر میرا وعدہ ہے، گارنٹی ہے کہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا. عام بندہ تو سوچے گا کہ آتا تو ہے پڑھنا، تو اس پہ اتنی موٹی کتاب لکھنے کی کیا تک تھی. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں پڑھنا آتا ہے. اس پہ تھوڑی سی انشاءاللہ آخر میں بات ہم کریں گے. تو میں آپ کے سامنے مقصد یہ تھا کہ کچھ پوائنٹس رکھوں گا، وہ سن لینے سے صرف میں یا آپ ڈسپلن نہیں ہو جائیں گے، یا ہمارا مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہو جائے گا، ایک دم سے زندگی ریولیوشنائز نہیں ہو جائے گی، کوئی انقلاب نہیں آ جائے گا. ان پوائنٹس کو فالو کرنے سے بات بنے گی. جو جتنا ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان کو اون کرے گا، پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرے گا لائف کے اندر، تو چینجز ہوں گی، لازماً ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. اب وہ پوائنٹس اصل میں جو آپ کو میں گو تھرو کرواؤں گا. سب سے پہلی چیز جی، اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی ایک آیت کے ایک حصے سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. پہلا پوائنٹ ہمارا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً خرید لیا ہے اہل ایمان سے ان کی جانوں کو، واموالہم، اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے. کس چیز کے بدلے میں؟ بان لہم الجنت، اس جنت کے عوض جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے. تو بندہ مومن کی جان، اس کی زندگی، چھوٹی سی زندگی جو ہمیں ملی ہے، لگتا ہے بہت لمبی ہے، چھوٹی سی زندگی ہمیں جو ملی ہے، اور اس کے اندر ریسورسز ہر بندے کو جو ملے ہیں، یہ جو شخص کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ اون نہیں کرتا ان چیزوں کو. اس کی زندگی اور اس کی ریسورسز، وہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے خرید لیا ہے جنت کے عوض. تو جس کی منزل جنت ہے، اس کی جان اور اس کا مال سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اس کے لیے ہم نے زندگی میں اسٹرگل کرنی ہے، اور اسی اسٹرگل کا نام جہاد ہے ہمارے دین کے اندر. اب اس کے میں نے جس طرح کہ عرض کیا، کچھ لیولز ہیں. سب سے پہلے مشکل باتیں نہیں ہیں، سیدھی سیدھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. پہلا میدان جنگ کیا ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر بندہ مومن کے لیے؟ وہ اپنا نفس ہے، اپنا آپ ہے. یہ آج کے دور میں بڑا ڈیلیمیا ہے، ایک آئرنی ہے کہ ہم لوگ دنیا کو تو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے. ہماری دنیا کے اوپر نظر ہے، معاشرے کے اوپر نظر ہے، وہ بھی کوئی گہری نظر نہیں ہے، کوئی بصیرت جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہے. بس ایک کیوس ہے، انفارمیشن ہے جس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. اپنے گریبان میں، اپنے دل میں ہم نے کبھی سنجیدگی کے ساتھ سیریسلی کبھی نہیں جھانکا میں اصل میں ہوں کیا. ہم اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں، میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں یعنی لوگوں کے سامنے پریٹینڈ ہم کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ آج میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کے اندر تصنع بہت زیادہ ہے. تصنع یعنی فیکنس بہت زیادہ ہے. وہ اپنے لہجوں کے اندر، بولی کے اندر وہ ایسے ایسے ایکسنٹ نکال کے بات کر رہے ہوتے ہیں جو ان کا ہوتا نہیں ہے. ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے، چل ایسے رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوئی نیچرل پوسچر نہیں ہوتے. یعنی کہ فیکنس ہے، یا تو اپنے آپ کو سچی مچی بدلا ہو انسان نے، اپنے آپ کو واقعتاً ٹرین کیا ہو. یعنی کہ اس کی اسی طرح کی مثال ہے کہ جیسے آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو، چھوٹی سی فنی سی مثال ہے لیکن بڑی صحیح بیٹھے گی انشاءاللہ. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کوئی لڑکا ہے، نوجوان ہے، جس طرح ٹین ایج کے اندر لڑکے اکثر ہائٹ نکلتی ہے تو بڑے اسمارٹ سے، باریک سے ہو جاتے ہیں، لمبے سے. اب وہ پتلا سا کوئی نوجوان ہے، مثال کے طور پر پتلے پتلے اس کے بازو ہیں. اب وہ 2 دن جم گیا ہے، اور 2 دن جم جانے کے بعد اس نے تصویریں وہاں پر دیکھی ہیں، اور جو اس کے ساتھ لوگ تھے جم کے اندر، وہ باڈی بلڈر تھے، بڑے بڑے ڈولوں والے، اور 20 سال سے جو باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ یار وہ ایک خاص پوسچر ہوتا ہے، بازو نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اس باریک سے بچے نے بھی کیا کیا، میں نے ایسے چلنا شروع کر دیا. وہ فیک کر رہا ہے نا. اب سب کو ہنسی آئے گی دیکھ کر، ہر بندے کو کیا ہوگا، دیکھ کر فنی لگے گا اس کا یہ کرنا. کیوں؟ نیچرل نہیں ہے. تو ہمارے یہاں فیکنس بہت زیادہ ہے. واپس آئیں بات کے اوپر کہ اگر اس کو کہنا ہو کہ یار یہ نہ کرو، تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ منہ سے نہ کہیں. کیا کریں؟ وہ شیشے کے سامنے کھڑا کریں، شرٹ اتارو اور دیکھو کہ وہ کیا ہے اور تم کیا ہو. تو یہ ایسے کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ ڈرامہ ہے نا خامخواہ. تو ذہن میں تمہاری امیج ہے ایک، تم نے خود اپنے لیے بنا لی، وہ حقیقی امیج نہیں ہے تمہاری. اصل میں تم دیکھو تم کیا ہو. ٹھیک ہو؟ اب آپ اس بات پہ آئے، میں نے یہ مثال کیوں دی ہے کہ ایک میں اور آپ ہیں کہ جو دیکھیں، میں یہاں پہ مجھے نہ فلسفے آتے ہیں الٹے سیدھے لمبے چوڑے، مجھے پریکٹیکل باتیں پتہ ہیں سیدھی سیدھی. ایک میں اور آپ ہیں جو ہم اصل ہیں.
اپنے دل میں، اپنے گریبان میں ہم نے جھانکنا چھوڑ دیا، غور کرنا چھوڑ دیا. سیکلوژن میں بیٹھ کر، اکیلے بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر ہم اتنا گم ہیں اپنے کیوس کے اندر کہ ہم وائی فائی بند بھی 5 منٹ کے لیے نہیں اپنا فون کا کرتے، ڈیٹا بند بھی نہیں کرتے. ڈسکنیکٹ کریں تھوڑا سا دنیا سے، علیحدہ ہوں، تنہائی میں وقت گزاریں اور اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں سچی مچی میں ہوں کیا. مثال کے طور پر اب اپنا سیلف انالیسس ہوگا. ہو سکتا ہے کسی بندے کو خیال آئے کہ میں حقیقت میں، اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بولنا اصلاح کا پہلا اصول ہے. ہو سکتا ہے کوئی سوچے کہ میں کبھی کبھی بد زبانی کر جاتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے کہ میں بدتمیزی کرتا ہوں اپنے والدین سے. آپ اپنے لوگوں کو جھوٹ بول سکتے ہیں، ماں باپ کو بھی جسٹیفائی کر دیں گے اپنی حرکتیں، خود تو پتہ ہے نا. ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے کہ یار میں ابیوسو لینگویج یوز کر لیتا ہوں کبھی کبھی. ہو سکتا ہے کسی کو خیال آئے کہ میں نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، میں اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا، حرام چیزوں کو دیکھ جاتا ہوں. ہو سکتا ہے کسی کو تنہائی میں بیٹھے اپنے اوپر غور کرے، اپنے گریبان میں جھانک کے اس کو خیال آئے کہ میں اپنی سماعت کی حفاظت نہیں کرتا. ہو سکتا ہے آپ کو خیال آئے کہ میں نے اپنی روٹین خراب کی ہوئی ہے، نمازیں میں قضا کر دیتا ہوں، کبھی پڑھتا ہوں کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں. اپنے ایپ سامنے آئیں گے نا. تو یہ اپنے ایپ سامنے تب آتے ہیں کہ جب آپ دنیا کے ایپ دیکھنا چھوڑیں گے، اپنے ایپ دیکھنا شروع کریں. تو سب سے پہلا جہاد ہے اپنے نفس کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ. میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے. وہ جو مشہور ایک قول ہے، مقولہ ہے، ایک روایت ہے، مجھے نہیں پتا اس حقیقی صحیح معنی میں یعنی کہ اس کی کوئی سند ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال حکایتی سمجھ لیں آپ کہ مولانا روم کے بارے میں آتا ہے. کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا پوری دنیا بدلنا چاہتا تھا، ایسے کر دو، ویسے کر دینا ہے، دنیا میں ایسے انقلاب آ جانا ہے، ویسے کر دینا ہے. کہتے ہیں اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور میں بس اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اپنا حال ہی درست کر لوں تو بہت بڑا مارکا ہے. اس کے لیے وقت لگتا ہے. وہ کیسے ہوگا انشاءاللہ اس کی طرف آتے ہیں. ابھی تو پہلی بات یہ تھی کہ جو تو آپ میں سے ہیں نوجوان، بہت خوش قسمتی اس کو سمجھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کے بارے میں ذکر کیا کہ اصحاب کہف کے بارے میں، انہم فتیۃ آمنوا بربہم. وہ صرف کچھ نوجوان تھے، وہ کوئی بہت پہنچے ہوئے اولیاء اللہ نہیں تھے، وہ کوئی بہت درویش لوگ نہیں تھے، انہوں نے کوئی بہت وقت اپنی زندگی کا عبادتوں میں نہیں گزارا تھا، اللہ کے راستے میں کوئی کروڑوں صدقات نہیں کیے تھے. کیا تھا؟ کچھ نوجوان تھے آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے. ہم نے کیا کیا؟ وزدناہم ہدی، ہم نے ان کو اور بڑھا دیا ہدایت کے اندر. اللہ تعالیٰ کو ہم صرف یہ شو کریں کہ اللہ میں ولنگ ہوں. دنیا ساری جہاں جاتی ہے میں کسی کو برا بھی نہیں کہتا، میں ان سے بھی کیا گزرا ہوں. میں تیرے دین پر چلنا چاہتا ہوں، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کریں گے، آپ اپنے آپ کو پالش کر سکیں. گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جائے گا. اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں. قرآن مجید میں ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بات آتی ہے کہ نبی ہم نے یہ روشن کتاب آپ کی طرف اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کا اس کے ذریعے سے تزکیہ کریں. یعنی کہ کتاب کو سمجھے کہ میں خود ہی پڑھتا رہوں، میرا تزکیہ ہو جائے گا، میرا دل پاک ہو جائے گا، میرا اپنے جذبات اور اپنے احساسات اور اپنے ذہن کے اوپر بالکل 100% گرپ اور کنٹرول بن جائے گی. امپاسبل کبھی بھی نہیں ہوتا ایسے. نبی ہم نے کتاب اتاری ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیں، آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ کریں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوتی ہے ہمیشہ تزکیہ کرنے کی. کتاب کسی کا تزکیہ نہیں کرتی. اگر قرآن مجید کسی کا تزکیہ آج خود نہیں کر سکتا، یعنی کہ محض پڑھنے سے بس انسان کہیں کا کچھ بن جائے، قرآن میں اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ظاہر ہے. تو اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتے ہیں. تھوڑا سا آگے چلیں جی. تو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ سب سے پہلا میدان ہے اپنا آپ، کہ ہم دنیا کی فکر چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو بلکہ ایک اور بات ذہن میں آ گئی، سب سے پہلے اپنی فکر کریں. آپ نے نام سنا ہوگا، نہیں سنا تو میں آپ سنا دیتا ہوں. امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا، یعنی کہ اس برِ صغیر کی بہت بڑی شخصیت ہے اس حوالے سے کہ ہمارے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سبھی ان کو اون کرتے ہیں. ان کے جو ایکیڈیمک خدمات ہیں اسلام کے اندر، ان کی کتاب بڑی مشہور ہے، بہت ساری تصانیف ہیں. ایک بہت مشہور ان کی کتاب ہے، مشہور اس لیے بھی زیادہ ہے علماء کے حلقے میں کیونکہ وہ مشکل ہے ذرا اس کے مضامین کو سمجھنا، جلدی سمجھ میں نہیں آتے. اس کے ترجمے بھی ہوئے ہیں، ترجمہ بھی اس کا جلدی سمجھ میں نہیں آتا. اس کا نام ہے حجت اللہ البالغہ، حکمت دین، اور خاص طور پر انہوں نے مضمون بنایا ہے علم حدیث کو. اس میں جو حکمت ہے اس کو انہوں نے واضح کیا. بہرحال کئی جہتیں ہیں، اس کتاب کا تعارف میں نہیں کرنا چاہ رہا اس وقت.
وہ کتاب کوئی پڑھے گا تو اس کو لہسے محسوس ہوگا کہ جیسے کسی شخص نے اس کو کسی غار میں یا کسی لائبریری میں آپ نے بند کیا ہوا تھا، کوئی 10-15 سال وہ اسی لائبریری میں کتابیں پڑھتا رہا، گنگھالتا رہا، اور پھر اسی میں بیٹھ کر اس نے لکھا ہے. کوئی ڈسٹربنس نہیں تھی، سیکلوژن تھی، اور کوئی تنگی نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی فکر و فاقہ نہیں تھا. اس قدر وہ ڈیپ کتاب ہے کہ لگتا ہے کہ بالکل فوکسڈ انسان نے ہو کر لکھی ہے، جیسے کوئی مسئلہ ہوگا ہی نہیں، کوئی فیملی کے اندر گھر بار کا کوئی ذمہ داری شاید ان کے اوپر نہیں ہوگی. انفیکٹ ایکچولی پتہ کیا تھا، جب شاہ صاحب وہ کتاب لکھ رہے تھے تو ان کے گھر کے باہر جنگ ہو رہی تھی. کیا ہو رہا تھا؟ جنگ ہو رہی تھی. اور جنگ بھی یہ پرانے دور کی جنگ نہیں کہ تلواروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، بم بارود والی جنگ ہو رہی تھی. لیکن کوئی اثر نہیں تھا ان کا اس کے اوپر. یہ کہ جس چیز کے آپ اور میں مکلف نہیں ہیں، جو ہم کر نہیں سکتے، جو ہم بدل نہیں سکتے، جہاں پر ہم امپیکٹ ڈال نہیں سکتے، اس بارے میں بولنا، شور کرنا، یہ باتیں انٹرنیٹ پر تو اچھی لگتی ہیں، پریکٹیکلی ویسٹ آف ٹائم ہوتا ہے. تو شاہ صاحب نے اپنے وقت سے آگے سوچا. انہوں نے آنے والے وقت کے لوگوں کو ایڈریس کیا، اس کتاب میں علماء کو ایڈریس کیا. بہت ساری تصانیف ہیں ان کی، ابھی میں نے آج ہی پیپر دیا صبح، اس میں شاہ صاحب کی ایک کتاب تھی اصول تفسیر کی، الفوز الکبیر، اس کا ایگزام تھا، یعنی ایگزام میں وہ بھی شامل تھی. ابھی میں نے جانا ہے صبح، پھر میرا ایگزام ہے، ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا تھا کہ بیچ میں بریک نہیں رکھنی، میں نے گھر بھی پہنچ کے سو کے صبح اٹھ کے پڑھ کے تھوڑا سا پھر پیپر دینے بھی پہنچنا ہے. میں رات 3 بجے کا یعنی کہ اٹھا ہوا ہوں. تو آہستہ آہستہ اکیڈیمیا نے بھی ان کو ایکسیپٹ کر لیا. کیا تھا صرف، اب وہ مثال میں نے صرف آپ کو کیا دی ہے، اپنے اوپر قابو اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو دھماکے سن رہے ہوں، کس قدر ٹیررائزڈ ہوتا ہے انسان جب اس طرح کے دھماکوں کی آواز آئے. اب یہاں پر الیاؤذ باللہ، اللہ نہ کرے کبھی بھی ہو، ویسے فیصل آباد محفوظ شہر اس والے سے ہمیشہ شمار ہوا ہے، کوئی آواز آ جائے تھوڑی سی، کچھ شادی بیاہ کے اکثر کوئی فائرنگ ہو جاتی ہے، لوگ کر دیتے ہیں، تو انسان ذرا گھبرا جاتا ہے. جس نے کبھی بھی گن فائرز کو زیادہ قریب سے نہیں سنا، لوگ گھبرا جاتے ہیں. تو کیا ہے، اتنا سیلف کنٹرول اپنے اوپر کہ کوئی فرق نہیں پڑتا باہر کیا ہو رہا ہے، اتنا اپنے آپ کو فوکس رکھا ہوا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے مجھے پتا ہے، میں نے کرنا وہی ہے جو میں کر سکتا ہوں. انہوں نے وہ کیا. تو یہ چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے، اصل تو ویسے آپ کو ضمیر صحابہ کی زندگیوں سے بتائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب میں ڈریگ نہیں کرنا چاہتا اس موضوع کو، اور تھوڑا سا آگے چلیں. تو پہلی بات ہے اپنا اوپر اپنا سیلف ڈسپلن، اپنا کنٹرول، اپنے نفس کو قابو کرنا. یہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا، ٹائم لگتا ہے. آپ لوگوں کو دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو شوق دے، اللہ والوں کو، اولیاء اللہ کو، جو بڑے بڑے ایکیڈیمک جائنٹس ہیں، علماء ہیں، ان کو آپ اگر قریب سے دیکھیں، اس قدر ان کا اپنے اوپر قابو ہوتا ہے. وہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا، ان زندگی پوری اپنی گزاری ہوتی ہے، اپنے آپ کو سیکھا ہوتا ہے انہوں نے سیلف کنٹرول. بہرحال اس کے بعد پھر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسری چیز یہ کہ اپنی جو نوجوانی ہے یا جوانی ہے، اس کو غنیمت سمجھیں. اس میں تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کروں گا بات کی. دیکھیں، میں آسان لفظوں میں اگر کوشش کروں سمجھانے کی، تو میں پچھلے دنوں سوچ رہا تھا کہ جو میرے چھوٹا ہوتا بچپن میں، یعنی میں دیکھتا تھا کہ جو میرے کزنس ہیں جو جوان ہیں، تو میرا دل کرتا تھا وہ آپس میں کھیلتے ہیں، ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، میں بھی ذرا بڑا ہو جاؤں گا، میرا بھی قد بڑا ہوگا تو میں بھی وہ کھیلا کروں گا، وہ سارے کام کیا کروں گا. اب میں اس عمر میں ہوں تو میں انہی کزنس کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ تھوڑا سا اگر پریشان نہ ہو تو آپ کو کچھ ٹرمز نوٹ کرواتا ہوں. عربی میں چائلڈ ہوڈ ہوتا ہے ایک، انگلش میں چائلڈ ہوڈ کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں طفولیت. طفل بچے کو کہتے ہیں توئیں کے ساتھ، بچپنا ہے. اس کے بعد اگلی سٹیج ہوتی ہے زندگی کی، اس کو ہم کہتے ہیں شباب عربی میں، انگلش میں آپ اس کو یوتھ کہیں گے. یعنی آپ کی ٹین ایج سے لے کر تو 30-35 سال تک اس کو شباب کاؤنٹ کیا جاتا ہے. شاب عربی میں نوجوان کو کہیں گے. اس کے بعد ایک ایج آتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں مڈ ایج، مڈ لائف کرائسس کا ٹرم آپ نے شاید کبھی سنی ہو. مڈ ایج کیا ہوتی ہے یا مڈ لائف کیا ہوتی ہے، اس کو عربی میں کہولت کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ ہم آپ کی گود میں بھی بات کریں گے، اور کہلن اپنی مڈ لائف کے اندر بھی. یہ ہوتی ہے 35 سے لے کر تو 50-55 تک، 50-55 تک، سوری ہاں ٹھیک ہے، یعنی 35 سے لے کر 50-55 تک. تو اس کے بعد پھر آتی شیوخت، شیخ، بندہ بوڑھا ہو گیا. تو میں پچھلے دنوں سوچ رہا تھا کہ وہ ہمارے ہاں آج کل دیکھنے میں یہ محسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ وہ جو مڈ ایج ہوتی ہے، مڈ لائف ہوتی ہے، کہولت ہوتی ہے، وہ لوگوں پر آ نہیں رہی. جوان ہیں اور جوانی کے بعد ڈائریکٹ بڑھاپے کے اندر جا رہے ہیں. کیوں ہے؟ اس کے کئی فیکٹرز ہیں. بہرحال تو میں جب دیکھتا تھا بچپن میں کہ یہ میرے کزن سے بڑے، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بالکل
اپنی اس مڈ ایج کے اندر ہیں، اور جو 40 کا بھی ہو گیا ہے تو کتنا ہے آگے، 10-15 سال 20 سال اور ہیں، بالکل ہی 60 کا ہو جائے گا. اور جو ہمارے بڑے ہوتے تھے اب وہ بالکل بڑھاپے کے اندر ہے، کوئی 60 کا ہے اس وقت، کوئی 70 کا ہے، کوئی 75 کا ہے، کوئی 80 کا ہے، اور کچھ اب آگے کی طرف نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہونا شروع ہو گئے ہیں، ادر سائڈ آف لائف. تو میں نے پھر سوچا کہ جیسے مجھے اپنا بچپن کل کا نظر آ رہا ہے، ان کو بھی کل کی بات ہی لگ رہی ہوگی کہ وہ جوان تھے، اور 2 دن اور گزریں گے اسی طرح، ایسی لگے گا کہ زندگی میری بھی گزر گئی، میں بھی بڑھاپے میں ہوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد بیٹا ہوا، اس کو دیکھتا ہوں تو اب وہ جیسے جیسے عمر اس کی بڑھ رہی ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں بھی کل اسی طرح کا تھا، میرے والد صاحب بھی مجھ سے اسی طرح کھیلتے تھے، پیار کرتے ہوں گے، آج وہ جس عمر میں ہے کل میں اس عمر میں ہوں گا. تو یہ زندگی لگ رہا ہے نوجوانوں میں، جو جوانی والی بات ہے اس کو ذرا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لگتا ہے کہ بہت ٹائم ہے، ابھی کچھ بھی نہیں ہے، یہ اتنی سی زندگی ہے، ایسے گزر جانی ہے، پتہ بھی نہیں چلنا، آپ کو بہت جلدی سے گزرے گی. میرے ایک جس طرح فکرہ نہیں کہہ دیا جاتا ہے، ایک کزن نے مجھ سے کہا، بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا چل جائیں جی اب بے شک جائیں، کچھ ان کو بتا رہا تھا، انہوں نے کہا بے شک جائیں، آپ کا وقت قیمتی ہے. میں نے کہا وہ بنانے سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وقت بنانے سے قیمتی ہے. کوئی بچہ بھی اپنے وقت کی قیمت لے کر پیدا نہیں ہوتا، آپ نے اپنے آپ کو خود قیمتی بنانا ہے یا خود ہی اپنے آپ کو بیکار بنانا ہے. واپس آ جائیں، بات کا خلاصہ کیا ہے، یہ جو وقت ہے اپنا، اس کو غنیمت سمجھیں. اس سے بڑی زندگی میں کوئی دولت نہیں ہے، اور اسی کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اور فضول میں ضائع کر رہے ہیں، بغیر کسی چیز کے عوض میں ضائع کر رہے ہیں، اپنے فون کے اوپر، اپنے انٹرنیٹ کے اوپر، اپنی اسکرولنگ کے اندر فضول چیزیں دیکھنے میں. نقصان الٹا ہو رہا ہے ان چیزوں کا. وہ میں آخر میں کچھ چیزیں صرف انشاءاللہ کاؤنٹ کرواؤں گا جو نقصانات ہمیں ہو رہے ہیں. تو اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. اپنا وقت ضائع کرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں. تھوڑی سی عمر گزرے گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں نے زندگی ضائع کر دی ہے. زندگی میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ گزاریں، سوچ لیں، ایسی زندگی نہ گزاریے گا، ایسی زندگی نہ گزاریے گا، ایسی زندگی نہ گزاریے گا کہ جب اپنے ڈیتھ بیڈ پر ہوں تو آپ کو ریگریٹ ہو کہ میں نے کہاں اپنے آپ کو ضائع کر دیا، کن کاموں میں اپنے آپ کو ضائع کر دیا. اور زیادہ دور کی بات نہیں ہے، جتنے آئے تھے سارے جا چکے ہیں. میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس میدان حشر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہونا ہے. یہ ساری باتیں پریکٹیکل لائف میں تب آئیں گی کہ جب میرا اور آپ کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا. اگر اللہ رسول کے ساتھ تعلق ہمارا نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے گا کسی بات کو سننے کا بھی دل نہیں کرے گا. پھر انسان کا دل کرتا ہے کہ میں گم ہی رہوں اس دنیا کے اندر، مستیوں کے اندر ہی لگا رہوں، فلمیں ڈرامے دیکھتا رہوں، گانے سنتا رہوں، آوارہ گردی نشے کرتا رہوں. ٹھیک ہے، اسی کا اینڈ ہے کہ وہ بچے پر اب سوسائڈ کی طرف بھی آ گئے ہیں. بہرحال تو اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھیں، گزاریں اس طرح سے اس کو کہ جب اپنے ڈیتھ بیڈ پر ہوں تو آپ کو فخر نہ ہو تو کم از کم ریگریٹ بھی نہ ہو کہ میں نے اپنے وقت کو، زندگی کو کیسے ضائع کیا ہے. اور جب میدان حشر میں ملاقات ہو، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی میری اور آپ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی ایسے گزاریں، اللہ کرے کہ میں اور آپ کہ اللہ کے نبی جب ہمیں دیکھیں تو ان کو فخر ہو، یہ میرا امتی تھا. وہ خوشی سے ہمیں گلے لگائیں کہ اس نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا. تو میں مجھے وہ جو پروفیشنل وہ جو خطابتیں ہوتی ہیں اور نعرے لگ جاتے ہیں، نہ تو وہ مجھے آتی ہے، نہ آپ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں. تو میں بڑے دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ لوگ اس طرح سے اس کو سمجھ بھی رہے ہوں کہ اس کو ایکچولائز کریں، اس بات کو، اس کو سمجھیں واقعتاً، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اس کو تصور میں لائیں، اپنے یعنی کہ وہ جس کو کہتے ہیں سب کانشیس مائنڈ سے نکال کر اپنے سامنے لے کر آئیں کہ میں نے روز صبح اٹھیں. اگر آپ اٹھی اس وقت رہے ہیں کہ جب آپ کی فجر کا، یو ہیو آلریڈی فیلڈ یور ڈے، نماز قضا کر کے آپ اٹھ رہے ہیں یا آلریڈی لیٹ ہو چکے ہیں، اپنے دن کا آغاز تو کم از کم انسان ٹھیک کرے، تو بعد میں ساری واپس آ جائیں. دوسری بات، اپنی جوانی جس کو بھی اللہ نے دی ہے، نہیں بھی ہے تو بہرحال جتنا وقت ہے، جو رہ گیا ہے، جو بچا ہے، قدم بڑھائیں، اپنا پریکٹیکلی قدم بڑھانا شروع کریں. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کرنا ہے. یہ اگر نہیں ہوا، اگر یہ نہیں ہوا اور آپ دنیا جہاں کی اچیومنٹس اول تو ملتی نہیں سب کو، لے کر بھی دنیا سے چلے گئے، آپ میدان حشر میں خالی ہاتھ کھڑے ہیں، میں خالی ہاتھ کھڑا ہوں، کوئی فائدہ نہیں کسی چیز کا. یہ ساری باتیں مجھے بھی پہلے سے پتہ ہیں، آپ کو بھی پہلے سے پتہ ہیں. مقصد کیا ہے کہ ان کو ہم آج تہیا کریں کہ زندگی کے اندر پریکٹیکلی لے کر آنا ہے. تو پہلی چیز میں نے چھوٹی سی آپ کے سامنے رکھی، اپنے اوپر کام کریں. اچھا وہ کس اعتبار سے کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں بھی ذکر کروں گا. پہلی بات میں نے کی کہ اپنے اوپر کام کرنا ہے. پہلا میدان جنگ ہمارا، میرا اور آپ کا، وہ یہ نفس ہے ہمارا. دوسری چیز
کہ خاص طور پر اگر یہ جو جوانی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو 5 سوال ہیں قیامت کے دن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مشہور حدیث ہے، یعنی مشہور وہ اردو والا مشہور، ایک وہ حدیث کی اصطلاح میں مشہور ہوتی ہے حدیث، یعنی کہ 5 لوگ ہیں کہ جن کا پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ 5 سوال اس سے نہ پوچھ لیے جائیں۔ ان میں سے 2 سوال ہی ہیں جو آپ کے سامنے ابھی بات رکھی ہے، ہم نے عمر دی تھی کہاں گزاری ہے، پھر جوانی دی تھی، جوانی میں کیا کیا، پھر 2 سوال ہیں کہ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پر لگایا، اور پھر 5ویں چیز جو علم تھا اس پر عمل کیا کیا۔ اپنے آپ کو اب اصلاح اپنی کیسے کرنی ہے؟ ایک بات تو میں نے کوشش کی سمجھانے کی کہ ساری دنیا کو جو ہمیں فکر ہے اس کے بجائے اپنی فکر تھوڑی سی ہو، اپنی جوانی کو کارآمد بنائیں۔ کیسے کرنا ہے؟ اب ذرا پریکٹیکل بات کے اوپر آئیں۔ کچھ کام ہے گنتی کے جو کرنے کے ہیں، ویسے تو بے تحاشا اپنی اصلاح کے اوپر بات انسان کرے تو ہم 6 گھنٹے بھی کر سکتے ہیں، ہر روز بھی کر سکتے ہیں، ختم نہیں ہوں گی باتیں۔ کچھ موٹی سی چیزیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایسی نوٹ کرواؤں انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب آپ ان پر عمل کریں گے تو آپ کے سامنے باقی ساری چیزیں خود بخود آ جائیں گی۔ سب سے پہلی چیز اپنی زندگیوں کو ڈسپلن کریں۔ جو شروع میں آپ کو میں نے مثال دی تھی کہ وارئر کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں آئے گا ہالی ووڈ کا تصور، خون خرابہ، لڑائی جھگڑا، مار دھاڑ، ایگریشن، ریج۔ حالانکہ ایکچولی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو فورسز کے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ڈسپلن لوگ ہوتے ہیں، اور زمین بھی آپ کو بتائیں گے کہ صحابہ کرام بڑے ڈسپلن لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی ڈسپلن انسان تھے۔ ہم لوگ اپنے اوپر جہاں پر ڈسپلن اور سختیاں پابندیاں ضروری ہیں وہ لگاتے نہیں ہیں، اور جہاں پر پابندی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہاں پر اپنے اوپر خواہ مخواہ زندگی اپنی تنگ کی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں کئی ساری باتیں ابھی میرے ذہن میں آ رہی لیکن وہ کچھ لوگوں کو اچھی نہیں لگیں گی، اور ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی بات بھی کسی کی اچھی نہ لگے تو اچھی باتیں بھی ساری ان پر کراس لگا دیتے ہیں، اس لیے میں وہ نہیں کر رہا باتیں۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسپلن کریں، ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ، اچھا سب سے پہلے تو نماز ہی اگر کوئی نہیں پڑھتا تو نماز پڑھیں، نماز پڑھتے ہیں تو مسجد میں پڑھیں، یہ ڈسپلن ہے۔ اس کے بعد پھر ہفتے میں کم از کم 1 دفعہ تہجد کے لیے اٹھیں۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، لوگوں کو دیکھا کرتے تھے، کوئی پریشانی کوئی مسئلہ، جب وقت کے خلیفہ بنے تھے تو ان کے بارے میں آتا ہے آثار میں، حدیث میں، کہ اگر حضرت عمر دیکھتے تھے کسی 2 نوجوانوں کو کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں تو حضرت عمر کیا کرتے تھے ان کے ساتھ؟ پڑھا کبھی کسی نے یا سنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب وہ دیکھتے تھے کہ نوجوان عشاء کی نماز کا سلام پھیر لیا ہے اور ابھی بھی کھڑے باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، حالانکہ 2-4 بندہ کھڑے بات کوئی شیئر کر لیتا ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ پھینٹی لگایا کرتے تھے ان کو پکڑ کے۔ ہلکے لفظوں میں تو میں اب یہی کہہ سکتا ہوں، باقی آپ پڑھ لیں خود۔ تو ان کو باقاعدہ مار پڑتی تھی حضرت عمر سے، اور حضرت عمر صرف مارتے نہیں تھے بلکہ ساتھ کہتے بھی تھے کہ تم ابھی یہاں پر کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہو، جب اٹھنے کا وقت ہوگا تب تم سو رہے ہوگے۔ اٹھنے کے وقت سے کیا مراد ہے؟ سحری کا جو وقت ہے یا تہجد کا جسے آپ وقت کہتے ہیں، اس وقت تم سوئے پڑے ہوگے۔ نوٹ کیجئے گا، نمازیں پھر بھی وہ مسجد میں پڑھتے تھے، نمازیں قضا کرنے کا تصور پھر بھی نہیں تھا۔ آپ سوچیں نا، اگر باتوں پر یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اگر وہ مسجد نہ آتے فجر کے ٹائم تو کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ تو وہ نمازیں قضا کا تصور پھر بھی نہیں تھا۔ ڈانٹ اور مار کس بات پر پڑ رہی ہے کہ تم ابھی باتیں کر رہے ہو، جو سونے کا وقت ہے اس کو تم ضائع کر رہے ہو، جو صبح اٹھنے کا وقت ہے اس وقت سوئے ہوئے ہو گئے۔ یعنی تہجد کا ٹائم اٹھنے کا ٹائم ہے، بیدار ہونے کا، فریش ہوتا ہے بندہ، اٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، پڑھتا ہے، اللہ توفیق دے تو تہجد بھی پڑھتا ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے یا اپنی اسٹڈی کرتا ہے، وہ اس وقت تم ضائع کر دو گے، اس وقت کو تم ضائع کرو گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے کہ بوری کا لی امتی فی بکوریہا، میری امت کی برکت اس کے صبح سویر کے وقت میں رکھی گئی ہے، اور اس کے متعلق پھر اور بھی بہت ساری حدیث ہیں، اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے اینڈ سو آن، بہت کچھ ہے۔ تو یہ وہ برکت کا وقت ہے، اس وقت میں پوٹینشیل ہے، اس کے 2 گھنٹے دن کے 6 گھنٹے سے زیادہ مفید ہیں اگر آپ کسی بھی کام میں لگا دیں ان کو۔ یہ جس نے پریکٹس کیا اس کو تو پتا ہے، جس نے نہیں کیا اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹس کر کے دیکھ لے۔ تو بات واپس آئیں، سب سے پہلے اپنی اصلاح کے اندر اپنی لائف کو ڈسپلن کریں، اور شروع میں تو میں کہوں گا کہ آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، جس نے یہ عمل کرنا ہے اس کے اوپر اپنے لیے کمپلسری کر لیں، اپنا ٹائم ٹیبل لکھیں اس کو، اتنے بجے اٹھوں گا، اتنے بجے نماز پڑھوں گا، اتنے بجے میں نے تلاوت کرنی ہے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک میری اسٹڈی ہوگی، پھر میرے یہ اسکیجولز ہیں، گھر کے کام ہیں، آفس جانا ہے یا کاروبار پہ جانا ہے، اور سارا کچھ
اس کو پیپر کے اوپر لے کر آئیں. اگر یہ نہیں کرتے, انہیں نہیں کر لیں گے, آج تک نہیں کیا, کل بھی نہیں ہوگا, پرسوں بھی نہیں ہوگا, اسی طرح 60 سال کے ہو جائیں گے, سوچتے ہی رہ جائیں گے. تو اس کو پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے, اس کو پیپر پر لے کر آئیں اپنا ٹائم ٹیبل, اور اس ٹائم ٹیبل کے اندر اگلی طرف آئیں, کرنا کیا کیا ہے. دنیا کے کام تو سارے کرنے ہی ہیں. سب سے پہلا کرنے کا کام ہے کہ فضول کام نہ کریں کوئی. میں نے ایک دفعہ ٹائم مینجمنٹ پر ایک بڑی لمبی بات کی, تو ہمارے ایک ساتھی ہیں ادھر قرآن اکیڈمی میں, ٹیچر ہی ہیں, انہوں نے کہا سر یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان سے زیادہ ضروری ہے میرا خیال ہے کہ ہم جو وقت اپنا ضائع کرتے ہیں وہ نہ کریں. تو سب سے پہلے زندگی میں سے ایلیمینیٹ کریں, جو شروع کے اندر بھی میں نے بات کی تھی کہ ہم فضولیات میں اپنا وقت بہت ضائع کر دیتے ہیں, لوگوں کی فکر میں, دنیا میں, اور یہ وہ. ایلیمینیٹ کریں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کے, کسی بھی مسلمان کے دین کا ایک حسن یہ بھی ہے کہ وہ ہر فضول کام کو چھوڑ دے. لا یعنی, جو کام اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتا, لا یعنی, لا ینفع, بے مطلب کام ہے, بے فائدہ کام ہے, ان کو چھوڑ دے. اگر میں کوئی کام شروع کرتا ہوں اور مجھے بھی پتا ہے کہ اس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں, وہ لغو کام ہے, سب سے پہلے تو اس کی لسٹ بنائیں. پتا ہوتا ہے, لسٹ بنانے سے پہلے ایک لسٹ آپ فون کھولیں گے تو سامنے آئی بھی ہوگی آپ کے ایپس کی شکل میں, فضول چیزیں ہیں. ہم اگر ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو پھر کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے ان ساری باتوں کا. اپنی اصلاح کرنی سب سے پہلے. آپ کو پتا ہے چیز میں میرے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ہے, اس میں بد نظری ہوگی میری, تو چھوڑ دیں اس کو, ڈیلیٹ کر دیں اس کو, نہ استعمال کریں اس کو. اپنی ڈیوائسز کے اوپر لاکس ہم نے لگائے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کہتے ہیں جی آج کل 6 سال کے بچے بھی کہتے ہیں ہماری پرائیویسی ہے. اگر آپ نوجوان ہیں اور آپ کے پاس فون ہے, میں یہ تو نہیں آپ کو یہاں پر بتانے آیا کہ آپ فون چھوڑ دیں یا واپس کر دیں اگر ملا ہوا ہے. مجھے پتا ہے آپ نے میری بات تھوڑی ماننی ہے, گھر والوں کی نہیں آج کل کے بچے سنتے. پریکٹیکل حل میں آپ کو بتاتا ہوں. پریکٹیکل کام ایک چھوٹا سا ضرور کریں, ان پر پاسورڈ نہ لگائیں. اگر لگانا ہی ہے, نہیں جی میں باہر جاتا ہوں, میرے دوست ہوتے ہیں, گھر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں, باتیں تو بہت آتی ہیں بچوں کو. آپ کے پیرنٹس کو پتا ہونا چاہیے میرے دوست ہیں وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں, ابھی لاہور میں ان کی جاب ہو گئی ہے انکولوجی کے اندر, یعنی کینسر اسپیشلسٹ, کینسر کی جو ڈائگنوسس ہوتی ہے اس کے اندر فیلڈ میں. ان کے فون پہ جو یوٹیوب اکاؤنٹ چلتا ہے, یعنی گوگل اکاؤنٹ جو چلتا ہے, پوری فیملی کا کنیکٹڈ ہے. میں نے ان کا ایک دفعہ فون پکڑ لیا, اکٹھے بیٹھے تھے, کچھ دیکھ رہے تھے, کہتے اس پہ دیکھ لو, یعنی کہ ہم کچھ خود خریداری کر رہے تھے. تو میں نے ان کا فون پہ یوٹیوب کھولی, تو بیچ میں وہ آ رہا تھا, وہ واچ لسٹ نہیں آ رہی ہوتی ہے, یہ ریکمینڈڈ, یہ دیکھا ہوا. میں کہتے عثمان ڈرامے دیکھتے ہو؟ وہ کہتا ہے یار میں نہیں دیکھتا, وہ ان کی بہن ہے بڑی, ان کی شادی بھی ہو چکی ہے. یار ریکارڈنگ میں سے کاٹ دینا بات, ان کی بڑی بہن, ان کی شادی بھی ہو چکی ہے, وہ لاہور میں ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے وہ دیکھتی ہیں, تو وہ ان کا بھی اکاؤنٹ فون کے اوپر وہی لاگڈ ہے ابھی تک, یعنی کہ ساری وہ کنیکٹڈ ہیں, سب کو پتا ہے کہ کون کیا دیکھ رہا ہے. تو آپ نے اپنے اوپر چیک رکھنا ہے, اپنی اصلاح کرنی ہے تو 100 طریقے ہوتے ہیں, نہیں کرنی تو چرانے کے بھی 100 طریقے ہیں. پھر سب کچھ شیئر کر کے بھی بندہ کوئی نہ کوئی چور راستہ نکال لے گا. فون کے اندر ڈیوائسز ہی ہے نا, ٹیکنالوجی ہے, راستہ نکال لے گا. تو کسی کو اپنے ٹرسٹ میں رکھیں, جن کی شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, زمین کی بھی ماشاءاللہ ہو گئی ہے, اپنی بیگم کو دیں پاسورڈ, جب مرضی چیک کر لیا کرو, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, پھر وہ آپ اپنے سے خود سوال کریں کہ کیوں نہیں. بہرحال آگے چلیں تھوڑا سا. بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں, ڈسپلن کی. تو سب سے پہلے اپنا ٹائم, میں نے کہا ڈسپلن کریں. نمبر 2, زندگی میں سے ایلیمینیٹ کریں فضول چیزوں کو. فضول بحثیں, آرگیو کرنا, لوگ چھوڑ دیں, خاموشی اختیار کریں. جو بحث کرتا ہے چھوڑ. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. میں ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کیا کرتا ہوں جب بھی پڑھانے کا کبھی موقع ملے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر کی ہے, ترجمہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جب جاہل جذباتی لوگ, جاہل لوگ اہل ایمان سے بحث کرتے ہیں تو اہل ایمان سلامتی سے پیش آتے ہیں, سلامتی سے جواب دیتے ہیں, امن و سلامتی سے جواب دیتے ہیں. تو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ اس آیت کے اندر فاعل جو حال ہیں اہل ایمان نہیں ہیں. آسان لفظوں میں کہوں گا, اذا خاطبهم الجاہلون, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں, یعنی کہ جو پہل ہے وہ کن کی طرف سے ہو رہی ہے ہمیشہ. بندہ مومن آرگیومنٹ شروع کر دے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ ایمان ہو دل کے اندر
وقت ضائع ہو رہا ہے نا میرا، ضرورت کیا ہے مجھے بحث کرنے کی فضول باتوں کے اوپر، لا یعنی باتوں کے اوپر. ٹائٹل ہوں گے وہ بڑے اٹریکٹیو دین کے نام کے اوپر، لیکن آرگیومنٹ ہیں، بحثیں ہیں جس کا آج تک کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کبھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. دو بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں سیاسی بحثوں کے اوپر، اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، لڑنے مرنے تک نوبتیں آئی ہیں، ایسے بھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. اور پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے، وہی سیاستدان ہیں، جب ان کی مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں، جب کسی کی بھی شادی ہوتی ہے ساری پارٹیز کے لوگ اکٹھے آ کر بیٹھے بھی ہوتے ہیں، گپ شپ لگ رہی ہوتی، کھانا بھی ایک میز کے اوپر بیٹھ کر کھاتے ہیں. وہ بھائیوں کو میں کہتا ہوں کبھی آئیں آپ، وہ منظر آپ کو میں دکھاؤں، آپ کو شرم آئے کہ آپ اس چیز کے اوپر اپنے بھائی کے ساتھ لڑ رہے تھے ان لوگوں کے لیے. تو سیاست ہے. تو بہرحال تو بحثوں میں نہ پڑیں، زندگی میں سے فضولیات کو ایلیمینیٹ کریں. یہ میں 5 دفعہ بھی کہوں تو بہرحال تھوڑا ہے، لیکن بہرحال سمجھ گئے آپ بات کو. ایلیمینیٹ کو دیکھیں زندگی میں کہاں کہاں میں ضائع کر رہا ہوں، ٹائم ٹیبل بنائیں، زندگی میں چیزوں کو ایلیمینیٹ کریں. اب ایلیمینیٹ ہوں گی تو اگلے کاموں کا وقت ہوگا جو میں دوسری بات کرنے لگا ہوں، ورنہ تو آپ کا وقت ہی نہیں ہے آپ کے پاس. جب وقت ہوگا آپ کے پاس، مجھے آج بھی یاد ہے جب میں نے میوزک کو چھوڑا تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ 12 گھنٹے پیانو بجاتے تھے، اب میں کروں کیا. تو کئی دن ایسے گزر گئے سوچتا رہتا کرنا کیا ہے. اب وہ خاموشی کئی دفعہ ہانٹ کرتی تھی. تو اب جب چیزوں کو چھوڑیں گے، فضول چیزوں کو، انٹرنیٹ کو، ٹی وی کو، اور جو بھی آپ کی جہاں جہاں آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اپنا، اب آپ کے پاس فری اسپیس ویکیوم لائف میں کریٹ ہوگا، اس کو فل ان کریں. باتیں بڑی لمبی سی ہیں، بہت سی ہیں. میں اب آخری بات کے اوپر آتا ہوں، آخری 2-3 باتوں کے اوپر، کہ ہماری جو امت کا اس وقت زوال ہے اس کے اوپر بہت کچھ لوگوں نے تبصرے کیے ہیں کہ کیوں ہے اس وقت دنیا کے اندر مسلمانوں کی یہ حالت ہے. بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے. میں کچھ پوائنٹ صرف آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس پر ہم عمل بھی کر سکتے ہیں. ہم مسلمانوں نے اپنی مذہبی روایت کو، ٹریڈیشن کو چھوڑ دیا. جو ہمارا اصل دین تھا، جو ہم تک منتقل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے آگے تبع تابعین کو، اس کے بعد پھر آگے وہ ائمہ دین ہیں، فقہاء ہیں، پھر محدثین کی لائن آ جاتی ہے، اس کے بعد پھر انسوان ہوتے 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 وہ آگے سلسلہ چلتا گیا اور ہمارے تک دین پہنچا. میں نے ایک اور پریزنٹیشن اصل میں تیار کرنی تھی، لیکن پھر میں نے اس کو اسی وجہ سے کہ لوگوں کو ہضم نہیں ہر چیز ہوتی. انگریز جب پاکستان میں آیا، پاکستان کہہ رہا ہوں، ہندوستان میں آیا، برٹش جب آئے تو انہوں نے باقاعدہ اینالائز کیا کہ مسلمانوں کی اسٹرینتھ کیا ہے. کیونکہ 800 سال سے تو مسلمانوں کی حکومت تھی یہاں پر، کہ اگر ہم نے اس خطے پر حکومت کرنی ہے، پہلے تو کمپنی تھی، صرف ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، صرف مسالے لے کر جاتے تھے، کہتے ہیں ہم مسالے لینے آئے جی صرف آپ سے. تو اسپائسز یہ اسی زمین کی پیداوار تھی، ان کے لیے بہت نئی چیز تھی. تو اس کے بعد کانکر انہوں نے ایسے ہی نہیں کر لیا، ایک ہی دن میں بس فیصلہ کر لیا اور بہادر شاہ ظفر کو گرفتار ہو گیا، ایسے نہیں ہوا. انہوں نے باقاعدہ اسٹڈی کیا ہمارے لوگوں کو، ہمارے ٹریڈیشن کو، کہ یہ لوگ ہٹتے کیوں نہیں ہیں. تو ان کے سامنے کچھ ریزلٹس آئے. نمبر 1، مسلمانوں کو اگر آپ نے ان پر حکومت کرنی ہے تو یہ ریٹیلیٹ کریں گے، ان کے پاس طاقت ہے. آپ ان کو ایکیڈیمکلی ویک نہیں کر سکتے. ان کی اس وقت کے حساب سے میں کہوں تو 1200 سالہ ایک علمی روایت ہے، ان کے پاس مکمل ضابطہ حیات ہے، نظام زندگی ہے. جو میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ وضو طہارت کے مسائل سے لے کر تو انٹرنیشنل افیئرز تک مکمل نظام حیات ہو. اس وقت وہ باقاعدہ اپلیکیشن کے اندر تھا. مسلمانوں کا ہی نظام قضاء تھا، جوڈیشری ساری مسلمانوں کی تھی، پولیسنگ مسلمانوں کی، سوشل سسٹم مسلمانوں کا تھا، اگرچہ باقی مذاہب کے لوگ بھی رہتے تھے وہاں پر. تو یہ اتنا مضبوط نظام زندگی ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ ہے نہیں کوئی کہ ہم کو کہیں کہ ہمارے پیچھے آ جائے. مشکل تو نہیں نا بات میں کر رہا. نمبر 1. نمبر 2، ان کی وہ جو ایکیڈیمک انٹیلیجنسیا ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہے، یعنی کہ ان کی جو علمی روایت ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ کبھی بھی ہمارے علم کو قبول نہیں کریں گے. یعنی کہ ہمارا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ان کو کچھ پریزنٹ ہی نہیں کر سکتے. کتنی اسٹرانگ لائن ہے ان کی فقہاء کی اور علماء کی اور محدثین کی، ان کے جو علم ہے. کانکر ان کو کرنا ہے تو آپ نے ایک فکر اکثر سنا ہوگا، ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی. سنا ہے نا؟ کس کو ڈیوائڈ کرنا تھا اور رول کس پہ کرنا تھا؟ ہندوؤں کی حکومت تو نہیں تھی وہاں، سکھوں کی حکومت تو نہیں تھی وہاں. حکومت کس کی تھی؟ بولیں. مسلمانوں کی حکومت تھی. تو رول کس پر کرنا تھا؟ مسلمانوں پہ کرنا تھا. تو ڈیوائڈ کس کو کیا؟ مسلمانوں کو کیا. تو انہوں نے باقاعدہ لوگ یہاں پر بھیجے، انہوں نے یہاں پر اسٹڈی کیا. کیا اسٹڈی کیا؟ انہوں نے ہمارے دیکھا کہ ان کا نصاب، ان کے ذہن کو سمجھنا ہے، ان کی کتابوں کو دیکھیں. ان کی کتابیں کیا تھیں؟ وہ ساری عربی میں تھیں اس وقت یا فارسی میں تھیں، موسٹلی عربی میں تھا سارا کچھ.
تو انہوں نے باقاعدہ لوگ بھیجے، انہوں نے عربی سیکھی، ہمارے نصاب کو پڑھا جو کریکلم اب درس نظامی کے نام سے چلتا ہے. چلتی کتابیں پہلے بھی تھیں، 800 1000 سال پرانی کتابیں ہیں ساری. تو انہوں نے ان کو ٹرانسلیٹ کیا پھر انگلش کے اندر. ہمارے عربک لٹریچر کو، یعنی کہ جو محض شاعری کی اور لٹریچر کی کتابیں ان کو بھی انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. وہ کتابیں آج بھی نیٹ پر پڑھی ہیں، میں نے پڑھی بھی ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ان کی ان کے جو ایکیڈیمک اسٹرینتھ ہے اس کو ویک ڈاؤن کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے. انہوں نے 2 کام کیے. انہوں نے کہا کہ ان کی نسبت ہے ان کے نبی سے بڑی مضبوط، یہ کبھی بھی اپنا دین نہیں چھوڑیں گے. کیا کریں؟ انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا جو کہ بہرحال ناکام ہو گیا. بعد میں انہوں نے ایک مذہب انٹروڈیوس کروایا. وہ بھی مسلمان ہی ہو اور کہہ دے انہی میں سے ہو، کہہ دے کہ میں بھی نبی ہوں، لوگوں کو اس کے پیچھے لگا دو بندہ، وہ ہمارا ہوگا. قادیانیت انہوں نے انٹروڈیوس کروائی. آج کوئی بھی پڑھا لکھا بندہ ہے جو انگلش پڑھ لکھ سکتا ہے، وہ سارے مراسلات لیٹرز جو ہیں کوئن کے آتے تھے، یہاں سے وہ جوابات جاتے تھے، وہ سارے آن ریکارڈ ہیں، آرکائیو پر آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ ذرا انگلش ذرا اولڈ اسکول ہینڈ رائٹنگ میں لکھی ہوئی ہے، ورنہ پڑھ سکتے ہیں. نہ پڑھی جائے تو ہم سے پڑھوا لیجیے گا. تو یہ قادیانیت انہوں نے انٹروڈیوس کروائی. وہ فلاپ ہو گئی، فیل ہو گئی. اس کے خلاف شروع میں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن بہت جلدی پر سمجھ بھی آ گئی لوگوں کو. علماء تو شور اس وقت کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اچھا، ڈیوائڈ تو کریٹ ہو گیا چھوٹا سا، پھر بھی ابھی وہ اتنا بڑا ڈیوائڈ نہیں تھا. پھر انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پلانٹ کیے کہ جو مسلمانوں ہی میں سے ہوں، اور ان کی وہ جو ایک 1200 سالہ علمی روایت ہے اس پر تنقید کریں، اس پر لان تان کریں، ان کو برا بلا، ان کو ڈسکریڈٹ کر دیں کسی طرح سے. مانے گے وہ، ان کو پتا تھا مانے گا کوئی بھی نہیں، لیکن فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب اگلی نسل بڑی ہوگی تو وہ دیکھے گی کہ بڑوں کو تو خود نہیں پتا، یہ تو آپس میں آج تک لڑ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور جن لوگوں نے لاسٹ سیشن 2-3 سیشن پہلے بیک سائڈ پہ میری سی گفتگو سنی تھی تو ان کو پتہ ہوگا کہ میری گفتگو کے اندر لوگ ہنستے بہت ہیں، سمجھ کم آتی ہے، ہنستے زیادہ ہیں، اور ہنستے ہنستے سارے باہر چلے جاتے ہیں. خیر، آج کا ٹاپک دا وارئر مائنڈ سیٹ. اور اس سے پہلے ایک دعا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین. ٹاپک ابھی ازل بھائی کی بات سنتے سنتے ایک پوائنٹ کلک کیا کہ وارئر مائنڈ سیٹ انہوں نے نام رکھا ہوا ہے. اور آپ لوگوں نے وارئر نہیں بننا، صرف مائنڈ سیٹ اپنا لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے، پہلے نیت کرنی ہے، اس کے بعد جب وارئر بننے کی باری آئے گی تو وہ بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ ساتھ ہی ہم لوگ بنیں گے. پہلے مائنٹلی پریپیئر ہو جائے کہ ہاں جی بھائی ہم نے وارئر بننا ہے. اس کا آسان لفظوں میں کہیں گے کہ نیت کرنی ہے پہلے، پھر عمل آپ سے کروا لیں گے. ہر بندہ اپنے پرسپیکٹیو سے بات کرتا ہے. میرا جو تھا ٹاپک، یا میں نے جس پرسنالٹیز کو ڈسکس کرنا تھا وہ صحابہ کی پرسنالٹیز تھیں، کہ ان کے پرسپیکٹیو سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ وارئر مائنڈ سیٹ یا مینٹیلٹی کس طرح جنریٹ کی جاتی ہے. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، زیادہ ٹائم بھی نہیں لوں گا، لیکن بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا خواب سناؤں گا. خواب میرا نہیں ہے، کسی اور بندے کا ہے، لیکن جب میں سیشن کا اٹینڈ کر رہا تھا تو انہوں نے یہ خواب سنایا تھا کہ یار ایک میرا کلوزسٹ فرینڈ ہے تو اس نے خواب دیکھا تو بڑا ڈیپ تھا. شاید آپ لوگوں نے انٹرنیٹ پہ اس کو سنا ہو، ایک اسپیکر نے اس کو وائرل بھی کیا تھا. خواب یہ ہے کہ سچا جھوٹا والا والا، بس سن لیں، ٹھیک ہے. خواب دیکھنے والا بتاتا ہے کہ آئی واز ڈرائیونگ جیپ، میں جیپ چلا رہا تھا پہاڑی علاقے کے اوپر، اور تھوڑا اوپر کی طرف جا رہے تھے. میری ساتھ والی سیٹ کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بیک سائڈ سیٹ تھی جہاں پہ 4 لوگوں کی جگہ تھی وہاں پر چاروں خلفائے راشدین بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتا ہے کہ اچانک کیا ہوتا ہے کہ جیپ کی نا بریکس فیل ہو جاتی ہیں اور ریس اس طرح لگ نہیں رہی ہوتی، اور آہستہ آہستہ جیپ جو ہے نا وہ واپس آنے لگ جاتی ہے، پیچھے کی طرف آ رہی ہوتی ہے. اور میں وہ خواب دیکھنے والا بتاتا ہے کہ میری کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے، اتنا خوف طاری میرے سر کے اوپر ہو جاتا ہے کہ یا اللہ کہ میرے ساتھ محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور وہ کہتا ہے جیپ سلو پیچھے آ رہی ہے، میں چلتی جیپ سے جمپ کرتا ہوں اور ارد گرد بھاگ رہا ہوتا ہوں کہ کوئی بڑا پتھر ملے
میں اس کو اٹھاؤں اور فٹافٹ میں ٹائر کے نیچے رکھ دوں کہ بس گاڑی کس طرح رک جائے. اور اگر تھوڑا امیجن کیا جائے تو شاید آپ اور میں بھی یہی کرتے کہ گاڑی سے اترتے, کوئی چیز لیتے کہ گاڑی کو کس طرح روکنے کی کوشش کرتے. وہ شخص کہتا ہے جیسے میں نے گاڑی کوئی پتھر اٹھا کر میں نے پیچھے موو کیا, ٹرن کیا میں نے, تو میں نے دیکھا کہ چاروں ٹائروں کے نیچے چاروں خلفائے راشدین نے اپنا اپنا سر رکھا ہوا تھا گاڑی روکنے کے لیے کہ ہمارے نبی کو کچھ نہ ہو. وہ جو جملہ یاد ہوگا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے تھے اور آپ نے پوچھا تھا, عمر تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, مفہوم ہے, تو خود سے بھی زیادہ کرتے ہو؟ آپ نے تھوڑی دیر پوچھ لیا تھا. ایک جگہ میں نے سنا تھا انہوں نے کہا کہ 1 دن کا وقفہ لیا تھا, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا, حضرت عمر نے فرمایا کہ جی آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. آپ نے فرمایا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہے. وہ جو جان سے زیادہ عزیز ہونا, وہ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو خواب کے تھرو مثال سنائی ہے کہ اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھنا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ کیا ہے. صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا کہ وہ اتنا ٹرینڈ ہو گئے تھے. چھوٹا بچہ چاہے وہ 9 سال کا ہو صحابی, اور چاہے وہ 100 سال کا صحابی ہو, پہلے صحابی سے لے کر حضرت ابوبکر سے لے کر آخری صحابی حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک, ہر کسی کی ٹریننگ صرف ایک پیرامیٹر کے تھرو ہی تھی. وہ کیا تھا؟ وہ ٹریننگ والا ٹول کیا تھا؟ وہ تھا قرآن. قرآن نے کیا کیا تھا؟ چھوٹا سا کام کیا تھا, ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا تھا. بس کوئی لمبی چوڑی سائنس, راکٹ سائنس نہیں انہوں نے کھیلی, کوئی زیادہ پریکٹیکل باتیں اور مثالیں اور یہ سارا کچھ نہیں, سمپل ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا. اور ایمان کا اصول ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جہاں بھی آپ دیکھیں گے نا قرآن میں کوئی 2-4 پوائنٹس ہوں گے کہ جہاں پہ یہ چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی, لیکن جہاں پر ایمان کا ذکر آئے گا وہاں پہ عمل صالح بھی آٹومیٹکلی آئے گا. کہ اگر آپ کے دلوں میں ایمان ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے عمل میں تبدیلی آئے گی, اور اگر تبدیلی نہیں آ رہی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے دلوں میں ایمان ہے, تو پہلے دیکھیں کہ جس چیز کو آپ ایمان کہہ رہے ہیں وہ ایمان ہے یا کچھ اور ہے, یا صرف شیطان کی طرف سے تھوڑا سا ڈیلیوژن ہے. وہ ڈیلیوژن جیسے پردہ ہٹے سامنے جہنم. تو آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ بنانا ہے. دیکھیں واریر مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جیسے اظہر بھائی نے کہا کہ وہی اگریسونیس اور وہ کرلس عثمان والا سین ہو کہ جی ہر ٹائم ڈیسیجن میکنگ, اور ایک ہاتھ سے گھوڑا کی وہ پکڑی ہوئے, تلوار پکڑی دگڑ 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 جا رہے, اس کا کوئی سین نہیں ہے. ٹھیک ہے, واریر مائنڈ سیٹ مینس دیکھیں جہاد آج کے دور میں 3 طرح کا ہو سکتا ہے. انٹلیکچوئل جہاد کر سکتے ہیں, فزیکل جہاد کر سکتے ہیں, اور مالی جہاد کر سکتے ہیں. پاکستان کے حالات دیکھ کر مالی جہاد سائڈ پہ کر دیں, ٹھیک ہو گیا. فزیکل جہاد ہمیں پتہ ہے ہر بندہ کتنا اسٹرانگ ہے, وہ بھی آپ سائڈ پہ کر دیں. انٹلیکچوئل جہاد آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے پھر کیا ہے, ازل بھائی کی بات کو سیکنڈ کروں گا, پڑھنا سیکھیں. پڑھنا کہاں سے آئے گا آپ کو؟ قرآن سے. اقرا پڑھ, پہلی وحی کی پہلا لفظ اقرا پڑھ, بسم ربک, اللہ کے نام سے پڑھنا شروع کریں, اللہ کے لیے پڑھنا شروع کریں, اور پھر اس کے اندر اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا. آپ کے پاس یہ 3 پھر پیرامیٹرز ہوں گے کہ آپ فزیکل جہاد کے اندر جا سکتے ہیں, آپ انٹلیکچوئل جہاد کے اندر جا سکتے ہیں, آپ مالی اعتبار سے جہاد کر سکتے ہیں, لیکن آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں. اللہ پھر آپ سے خود ہی کام لے گا جس کام کے اندر آپ بہتر ہوں گے. ہم لوگ کوئی کہہ لیں کوئی خاص لوگ نہیں ہیں, ہم لوگ بھی آپ کی طرح ہیں, ہمارے بھی بہت گناہ ہیں, اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. ہم نے بھی ایک دن مر جانا ہے, آپ نے بھی ایک دن مر جانا ہے, لیکن وہی کہ مرتے ٹائم ریگریٹ نہ ہو. اب حال ہی کی بات ہے, رات میں فارمیسی کلوز کر کے اپنے دوست کے پاس گیا تھا, تو وہ اپنے کسی جاننے والے کی مثال دے رہا تھا. اس نے کہا اس بندے نے اپنی پوری زندگی میں, یعنی 45 سال اس کی عمر ہوگی, 45 ایئرس, اور غالباً 5-6 سال کی عمر سے آپ بچے کو اسکول میں بھیج دیتے ہیں. مطلب وہ 40 سال اس نے اسٹڈی کی, اس کے اندر اس نے 3 PhDs بھی کر لیں, 4 MPhil کی ڈگریز بھی تھیں, اور وہ سارا کچھ کرنے کے بعد اس نے کہا زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے, میں نے اپنی یہ ساری زندگی, اپنی پڑھائی, اپنی ایفرٹ, سارا کچھ برباد کر دیا. اور وہ اتنا مطلب اندازہ لگائیں 3 PhDs اس بندے نے کی ہوئی ہیں, اور اس کے پاس
ایم فلس کی ڈگریز ہیں, بیچلرز کیا ہوگا, کیا کیا کہ, لیکن زیرو. کیوں؟ کوئی مقصد نہیں تھا. کس کے لیے کر رہا ہوں؟ پیسے کے لیے. کوئی وہ چیز نہیں ہے, ویلیو نہیں رکھتی, ختم ہو جاتا سارا کچھ. تو پریپیئر کرنا ہے اپنے آپ کو. آپ نے صحابہ جب روم کی طرف گئے تھے نا فتح کرنے, تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے. تو رومیوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے اپنے کچھ اپنے سپاہی صحابہ کے بھیجے تھے طرف کہ آپ جاؤ وہاں کی جاسوسی کر کے اور دیکھ کر آؤ وہ کیا ہے, کس طرح رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. وہی ایسٹ انڈین کمپنی جو آئی تھی وہ والا کام انہوں نے کیا تھا. تو جب انہوں نے صحابہ کو آبزرو کیا, آبزرو کرنے کے بعد واپس گئے, تو انہوں نے ایک جملہ بولا صحابہ کے بارے میں, رہبان باللیل و فرسان بالنہار, رات کے راہب اور دن کے شہسوار. کہ یہ لوگ دن کو تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ دلیر کوئی موجود ہی نہیں ہے, اور راتوں کو یہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ان سے کمزور کوئی ہے ہی نہیں. سردیوں کا موسم ہے, سردیوں کے موسم کو نا کچھ لوگ, کچھ بزرگ مومنوں کا موسم بھی کہتے ہیں. دن چھوٹے ہوتے ہیں, راتیں لمبی ہوتی ہیں. دن چھوٹے ہیں, نمازوں کے ٹائم قریب قریب ہیں, بندہ جلدی جلدی نمازیں پڑھ کر جلدی فری ہو جاتا ہے. اور رات لمبی ہوتی ہے, آپ اپنے کام بھی کر سکتے ہیں, آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں, اور آپ پھر رات کو قیام کے لیے اٹھ بھی سکتے ہیں آسانی سے اگر اٹھنا چاہیں. اٹھیں گے تب جلدی سوئیں گے. وہی ہے تو عمر والی بات, سوتے ٹائم جاگتے اور جاگتے ٹائم سو رہے ہوتے. جاگیں گے تب جب آپ ٹائم سے سوئیں گے. تو ابھی سردیاں ختم ہونے والی ہیں, ختم ہونے سے پہلے آج رات نہیں, کل رات نہیں, پرسوں رات, لیکن ایک ٹائم لازماً اٹھیں, تہجد کے لیے اٹھیں, اللہ سے دعا کریں اور اللہ کو کہیں کہ یا اللہ پریپیئر اس, اپنے لیے ہمیں تیار کر. وہ سورہ مجادلہ کے اندر ہے کہ اللہ کے جنگجو حزب اللہ, حزب الشیطان کا بھی ذکر ہے وہاں پہ سورت کے اینڈ میں, اور حزب اللہ کا بھی ذکر ہے. تو ہم نے حزب اللہ کے اندر شامل ہونا ہے. دیکھیں قرآن کے اندر جہاں بھی ہدایت کا ذکر آئے گا نا تو سنگولر کے اندر آئے گا, سیدھا راستہ ایک ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تھا نا, تو کہا تھا کہ تم اور شیطان اتر جاؤ, اور اب تم دونوں قبیلے آپس میں ہمیشہ کے لیے دوسرے کے دشمن ہو, اور آپ اپنے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا پیرامیٹر رکھ لیں, نبی علیہ السلام کا رکھ لیں, صحابہ کا رکھ لیں, آپ دیکھیں کہ ہم وہ والے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر تو وہ والے کام نہیں کر رہے نا تو آٹومیٹکلی آپ شیطان کے گروہ کے اندر شامل ہیں. میں نے کوئی صحابہ کی ایک ایک پرسنالٹیز آپ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنی, لیکن میں ان جنرل یہ کہوں گا کہ صحابہ کو اگر آپ نے فالو کرنا ہے, قرآن پڑھنا شروع کریں, اپنے دلوں میں ایمان پیدا کریں. ایمان پیدا ہوگا, عمل درست ہوگا, اور لازماً انسان کی کہہ لیں فطرت ہے. ابراہیم بھائی ہوتے تو وہ زیادہ اس چیز کو اچھا سمجھا سکتے کہ ہم انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کسی نہ کسی پرسنالٹی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں, چاہے وہ ہمارا باپ ہو, چاہے وہ ہمارا کوئی فرینڈ ہو, چاہے اس کو ہم نے کسی سیریز کے اندر دیکھا ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آج کل کی یوتھ جن زی وہ نیٹ فلکس دیکھ دیکھ کر یا کچھ ان کی سیریز ایسے دیکھ دیکھ کر ان کا دماغ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ وہ سیریسنیس ان کے اندر بہت زیادہ ہے. سیریسنیس سے مراد ایٹیٹیوڈ, بیڈ ایٹیٹیوڈ, وہ بس یوں رہنا اور ڈارک بلیک سوٹ پہن کے رکھنا اور ڈارک وہ لگا لینا تو ان کو لگتا ہے یار یہ ایک اور ورڈ یوز کیا جاتا ہے ایستھیٹک لگ رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, ایستھیٹک نہیں لگ رہے ہوتے, لیکن اور آپ اگر وائس اس کے اپوزٹ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی, تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں تھا. ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا, ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں دیکھا, لوگوں کو جا کر پوچھنے والا کوئی نہیں دیکھا. اور ہم آج کل کے دور میں سمجھتے ہیں اگر ہم وہ کریں گے تو ہماری پرسنالٹی خراب ہو جاتی ہے معاذ اللہ. تو صحابہ کی سیرہ کو پڑھنے کا ریزن یہ ہے کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پرورش حاصل کی ہے. تو اگر آپ ان کو پڑھیں گے تو پھر آپ بھی ان کی صف کے اندر شامل ہوں گے انشاءاللہ. اور جب ان کے صف کے اندر ہم شامل ہوں گے تو وہی ازل بھائی والی بات, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شاباشی بھی دیں گے, ان کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ہم نے حوض کوثر وہ پانی بھی پینا ہے, پھر اللہ کے نبی کی جماعت میں شامل ہو کر انشاءاللہ ہم جنت میں بھی جائیں گے. مائنڈ سیٹ بنائیں اور اچھا بنائیں, واریر والا بنائیں,
پرسکون والا بنائیں, جذباتی نہیں ہونا, غصہ نہیں کرنا, لڑنا نہیں ہے, پیار سے لے کر چلنا ہے. آج اب فی الحال پوری دنیا آپس میں لڑ رہی ہے, ہم نے نہیں لڑنا, ہم بھی لڑنے لگے تو ہم فائدہ کیا پھر. لڑنا نہیں ہے, پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل کریں ہر معاملے کے اندر, گھر کے اندر, باہر, معاملات کے اندر. چھوٹی سی ویسے جنرل بات کرنے لگا ہوں. دیکھیں یہاں پر بیٹھ کر لیکچر دینا اور لیکچر سننا بہت آسان ہے, لیکن یہ دین نہیں ہے. لیکچر سننا, لیکچر دینا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ دین کا کام کر رہے ہیں. دین اصل میں پریکٹیکل ہے. قرآن اترا تھا اس لیے کہ اس کو پڑھو اور عمل کرنا شروع کرو. میں نے جب فارمیسی کا کام سٹارٹ کیا اور زندگی میں میری فیملی میں یا میرے کلوزسٹ میں کوئی بھی کاروباری بندہ نہیں تھا, سارے گورنمنٹ جاب کر رہے تھے. اگر تھا بھی تو چھوٹا موٹا کوئی, یہ میری نظر میں ایک چھوٹا ہیوی انویسٹمنٹ مانگتا ہے. تو جب اب اس سے پہلے 2019 سے لے کر 2025 تک 24 تک میں قرآن اکیڈمی کے اندر قرآن پڑھتا تھا, پڑھاتا تھا, حدیثیں پڑھتا تھا, پڑھاتا تھا, سیرت پڑھتا تھا, پڑھاتا تھا, سارا کچھ تھا. اور وہ سارا کچھ میرے دماغ کے اندر فٹ تھا. لیکن جب میں دنیا کے اندر گیا اور پریکٹیکل اس کو اپلائی کرنے لگا تو مجھے پتا چلا بھائی یہاں پر بیٹھ کر گفتگو کرنا بہت آسان ہے, جب باہر نکلو گے نا لگ پتہ جائے گا. ایک آیت کے اوپر عمل کرنا آپ کے اوپر بہت مشکل ہو جائے گا. اس چیز کے لیے پریپیئر ہو کے معاشرے میں نکلنا کہ جی اگر نکلنا ہے نا تو پھر وہی میرے ذہن میں سورہ عصر آ رہی ہے کہ الا الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں, وہ عاملوا الصالحات, اور پھر عمل صالح کرنے کی کوشش کرتے ہیں معاشرے میں جا کر, وتواصوا بالحق. اور جب آپ کے سامنے کوئی, میں اپنے اس فیلڈ کے حساب سے بات کروں گا, کوئی ڈرگ انسپیکٹر آ جاتا ہے کہ جی شٹر نیچے کرتے ہو یا مجھے رشوت دیتے ہو, پھر آپ کہتے ہو وتواصوا بالحق. اور جب آپ کی دکان بند ہونے لگتی ہے نا تو وتواصوا بالصبر بھی کرنا پڑتا ہے. سننے سنانے میں بڑی اچھی باتیں ہیں, پریکٹیکل کرنے نکلیں گے نا تو آپ کو بڑا جگرا کر کے نکلنا پڑے گا اللہ کے لیے. اور جب اللہ کے لیے کریں گے تو پھر اللہ آپ کا ساتھ بھی دے گا انشاءاللہ. تو دیٹس آل فرام مائی سائڈ. دعا ہے کہ جو باتیں میں نے کی ان میں سے کوئی ایک آدھی بھی آپ کے دل میں اللہ اتار دے اور اللہ ہمارے عمل میں اضافہ کرے. جزاک اللہ. بہت شکریہ زمید بھائی, اسپیشلی اس بات کے لیے کہ آڈینس جو ہے وہ آپ نے ایک بار جگا دیا سب کو. اب میرے ٹائم پہ بھی سوئیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ایک بار پھر سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی, آپ لوگ سب آئے ہیں. بالکل جیسے افضل بھائی نے پہلے بات کی, اتنی سردی میں ٹائم نکال کے, اور اسپیشلی جو لوگ بائکس پہ آتے ہیں, بڑی بات ہے جی. تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آپ سب کا. افضل بھائی نے جو بات کی ماشاءاللہ, میں ان کی بات سن کے یہ نتیجہ نکال رہا تھا کہ میری جو پریزنٹیشن ہے وہ آلموسٹ افضل بھائی کی ساری بات اور زمید کی بات کا ایک سم اپ ہے. کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہوں گی اس کے اندر, پریزنٹیشن کے اندر انشاءاللہ. اچھا جی, وارئر مائنڈ سیٹ. بالکل افضل بھائی نے جس طرح بات شروع کی میں اس سے متفق ہوں. میری بھی بات یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کا نا ایک بڑا محدود سا تصور ہے وارئر لفظ کو لے کر. ہم جب بھی وارئر کا لفظ سنتے ہیں نا, ہمارے مائنڈ میں جو پکچر آتی ہے نا وارئر کا لفظ سن کر, وہ آتی ہے کہ ایک بندہ ہے, اس نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے, زرہ پہنی ہوئی ہے اس نے, اور وہ میدان جنگ میں جو ہے نا وہ کھڑا ہے. ہم نے وارئر کے لفظ کو, یا وارئر جو ایک شخصیت ہے یا ایک فگر ہے, اس کو ہم نے 3 چیزوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے: تلوار, زرہ, میدان جنگ. ہم اپنے مائنڈ میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی نا کسی میں, تو وہ باقی سب کچھ ہو سکتا ہے, وارئر نہیں ہو سکتا. کیونکہ وارئر جو ہے وہ تو لڑے گا, جس طرح افضل بھائی نے اور زمید نے دونوں نے ماشاءاللہ جو بات بتائی کہ اس میں طیش ہونا چاہیے, اس میں غصہ ہونا چاہیے, نظر آئے صرف تو میدان جنگ میں نظر آئے, باقی وہ نظر بھی نہ آئے چاہے کہیں پہ, لیکن وہ وارئر ہے چونکہ تو میدان جنگ میں لازمی نظر آئے.
لیکن ایک چیز جو ہے نا ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نہ صرف واریر کے معاملے میں بلکہ ہر چیز کے معاملے میں. ہم دیکھتے ہیں ظاہری ہر چیز کو، سامنے جو نظر آتا ہے نا ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہر ظاہری چیز کا ایک باطن ہوتا ہے، اور مینلی وہ باطن ہوتا ہے جس نے اس کو وہاں تک پہنچایا ہوتا ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ ایک واریر جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ واریر ہے، وہ لڑ رہا ہے، اپنی جان کو بھی ہتھیلی پر رکھ کر نکلا ہوا ہے میدان جنگ میں، اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ تلوار اٹھائے یا گن اٹھائے، جو بھی آپ سمجھیں، وہ لڑ رہا ہے، مرنے کو تیار ہے. وہ وہاں تک پہنچا کیسے؟ ایک رات میں تو نہیں کھڑا ہو گیا ہوگا ظاہر ہے وہ میدان جنگ میں. وہ وہاں تک جو پہنچا ہے، جو سفر اس نے طے کیا ہے، میرے مطابق ایکچولی واریر جو ہے وہ سفر ہے جس کو واریر بناتا ہے. ہم اس سفر کی طرف نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں کہ جی اب یعنی کہ وہ ایک بھی ہمارا ایک غلط فہمی ہے، بہت زیادہ ہے بلکہ، کہ جہاد کا لفظ جب ہم سنتے ہیں نا تو ہماری یوتھ جو ہے اسپیشلی وہ بھاگتی ہے جہاد کے لفظ سے. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے جہاد جو ہے وہ صرف قتل و غارت ہے، وہ صرف تلوار کے ساتھ منسلک ہے. جبکہ افضل بھائی نے جو بات کی، میری بات بھی اسی طرح سے ہے کہ یہ سب سے پہلے جہاد جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے. میں اگر اپنے آپ کو اندر سے صاف نہیں کر سکتا تو میں یہ زمین کو اللہ کے باغیوں سے صاف نہیں کر سکتا. وہ پہلا جو اس کی سٹیج ہے وہ میرے اندر سے ہے. تو بالکل اس طرح جس طرح میں نے بات کی ہے کہ ایک واریر کو ہم نے جو لمیٹڈ کیا ہوتا ہے، آج یہاں سے آپ اٹھنے سے پہلے اپنے مائنڈ کو واریر کے بارے میں ذرا کھولیں. واریر صرف لڑنے بھیڑنے والی شخصیت نہیں ہوتی، ایک بہت براڈ ٹرم ہے واریر. ایک ایسی شخصیت یا کوئی ایسا شخص جو ایک مقصد معین کر لیتا ہے اپنی زندگی کا. اس کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے لازماً، جس کے لیے وہ جو بھی کرنا پڑے کرتا ہے، چاہے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑے، یعنی کہ اگر وہ مرحلہ آئے گا، آخری مرحلہ ہے وہ جان قربان کرنے کا، تو وہ نکلے گا میدان جنگ میں، لیکن اس سے پہلے جو سارے مراحل ہیں اس کو طے کر کے وہاں پہنچے گا. میں واریر مائنڈ سیٹ یا واریر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کچھ شخصیات ہیں، کچھ لوگ ہیں بہت خوش قسمت اس دور کے، اور میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ وہ ہم میں سے نہیں تھے شاید. ان کا ایمان، ان کا توکل، قرآن کے ساتھ ان کا تعلق وہ کچھ اور ہی تھا. جو پریکٹیکل بات زمین نے کی نا، پریکٹیکل مثال ہمیں دینی چاہیے اپنے عمل سے، وہ دے کر جو گئے ہیں شہداء فلسطین کے، جنہوں نے ارض فلسطین کے لیے، اس حرمت والی زمین کے لیے جو ہمارے انبیاء سے منسلک ہے، اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرتے ہوئے اپنی جانیں دی. اس سے بڑا واریر کا سٹیٹمنٹ آپ آج کے دور میں کسی کو نہیں دے سکتے. یہ اس دور کے، کیا کہوں میں، روئے زمین کے، روئے ارضی کے بہترین شہداء ہیں. Not all warriors wear armor or hold swords. ہر شخص جو آپ کو تلوار اور زرہ کے ساتھ نظر آئے گا لازم نہیں ہے کہ وہ بھی واریر ہے. اسی طرح سے ہر وہ شخص جو آپ کو بغیر تلوار اور زرہ کے نظر آ رہا ہے، آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ واریر نہیں ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، اس بھائی کے ساتھ والے جو بھائی ہیں یا اس بھائی کے ساتھ والے جو بھائی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہ ہو وہ اپنے اندر ایک واریر ہو. وہ روزانہ اپنی ٹیمپٹیشن سے لڑ رہا ہو، روزانہ اپنے نفس کو کچل کر آ رہا ہو اس قرآن اکیڈمی میں، روزانہ صبح فجر کے لیے کوشش کر کے اٹھتا ہو، وہ اپنی غلط عادات کو، اپنی غلط نظریات کو ٹھیک کرنے کے لیے روزانہ لڑتا ہو اپنے آپ سے، وہ واریر ہے. ہم نے واریر کو تلوار کے ساتھ جوڑ دیا ہے اصل میں، لیکن واریر ہر وہ شخص ہے جس کا ایک مقصد ہے، جس کے تحت وہ زندگی گزارنا چاہتا ہے. سم فائٹ بیئر ہینڈڈ. ہر شخص تلوار لیے اپنے آپ کو واریر نہیں کہلوا سکتا. اس دور میں ان لوگوں نے ثبوت دیا ہے
کہ ایک مجاہد بننے کے لیے تلوار کی، زرہ کی اور میدان جنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. آپ فلسطین کو، غزہ کو میدان جنگ نہیں کہہ سکتے. یہ تو ون سائیڈڈ وار تھی. میدان جنگ تو وہ ہوتا ہے نا جہاں دونوں جو پارٹیز میں کہوں گا، یا جو دونوں ایک ہیں، ان کو آپس میں بھڑنے کا موقع دیا جاتا ہے. یہ کون سی میدان جنگ تھی؟ یہ تو ون سائیڈڈ تھا. بس ایک طرف سے جو ہے وہ تشدد ہو رہا تھا. لیکن انہوں نے، ان شہداء نے اپنے پیر پیچھے نہیں ہٹائے. کیوں نہیں ہٹائے؟ ان کے نظر میں، ان کے ذہن میں، ان کے سامنے ایک مقصد تھا. وہ مقصد تھا کہ ہم نے اپنی اس زمین کو اور مسجد اقصی کو ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تلوار جو ہے نا، مومن تلوار کا طالب نہیں ہوتا. ہاں ضرورت پڑ جائے تو اس سے گریز بھی نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیں. تلوار چلانا اس کی طلب نہیں ہوتا، خون خرابہ طلب نہیں ہوتا مومن کا. لیکن ضرورت آ جائے، باطل کے خلاف چلانی پڑ جائے تو وہ گریز بھی نہیں کرتا. ان لوگوں نے بغیر کسی بھی ویپن کے، کسی بھی آرمر کے، بغیر کسی میدان جنگ میں ہوتے ہوئے انہوں نے ثبوت دیا ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ ہے واریر مائنڈ سیٹ میرے نزدیک. جو بات ماشاءاللہ افضل بھائی نے کی، جو بات زمید نے کی، وہ اس بات کی بیس ہے. میں بڑا خوش ہوں الحمدللہ، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باری اس طرح لگا دیتا ہے کہ افضل بھائی نے جس طرح پہلے بات کی، پھر اس کے آگے صحابہ کی بات زمید نے کی، وہ ایک بیس بن جاتی ہے. پھر یہ باتیں زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہیں. A true warrior has a purpose to live for. ایک سچا جو مجاہد ہے، اس کی زندگی کا، اس کے جینے کا ایک مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے مجاہد بن ہی نہیں سکتا بندہ، ہو ہی نہیں سکتا. کہ اگر کسی بندے کا مقصد ہی نہیں ہے کوئی زندگی کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کہاں جانا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے آج کا یہ دن جو ہے وہ میں نے کیسے گزارنا ہے. جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کہاں کا مجاہد ہے؟ جو اپنے نفس سے نہیں لڑ رہا، جس کو اپنا نہیں پتا کہ میں نے آج کیا کرنا ہے، میں نے اگلے لمحے کیا کرنا ہے، میری یہ زندگی پلان نہیں ہے، وہ کیا مجاہد بنے گا؟ A true warrior has a purpose to live for. فلسطینی، غزہ کے وہ لوگ، وہ بچے، وہ نوجوان، وہ بوڑھے، وہ عورتیں، وہ بچیاں جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، ان کا مقصد ان کے سامنے تھا جس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، جس کے لیے وہ زندگی گزار رہے تھے. اور they have a purpose to die for. ان کے مرنے کا ایک مقصد ہے، ان کے شہید ہونے کا ایک مقصد ہے. ان کی ہم موت نہیں کہہ سکتے اس کو، بڑا ان کے لیے جو ہے وہ گھٹیا لفظ ہے، لیکن اپنی جان دینے کا بھی ان کا ایک مقصد تھا. ان کی زندگیاں جو ہیں وہ اتنی سستی نہیں تھی. کیوں؟ ایک مقصد پیچھے تھا، اور اس مقصد سے انہوں نے پیر پیچھے نہیں ہٹائے. ہمارے لیے مثال ہے، یہ آج کی سب سے بڑی مثال ہمارے لیے ہے. یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ ہزاروں سیمینارز لے لیں اس واریر کے ٹاپک پر، آپ اپنے ٹائم نکال کر اس کو پڑھیں، جو مرضی کریں، لیکن وہی بات ہے افضل بھائی نے جو کہا کہ پڑھ کے آپ کو پڑھنا نہیں آ جائے گا. تو واریر کی ساری ڈسکرپشن، ساری کتابیں پڑھ کر آپ واریر نہیں بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دور میں یہ پریکٹیکل دکھایا ہے کہ سو رہے ہیں ہم لوگ، ہمیں تو اپنی ہوش نہیں ہے، ہم ان کی کیا ہوش کریں گے؟ بہت دور کی بات ہے جو کہی جاتی ہے کہ بھئی وہ وہاں مر رہے ہیں تو ہمیں اپنے بھائیوں کی فکر نہیں ہے. ہمیں تو اپنی ہوش نہیں ہوتی، ہمیں اپنی مقصد، ہمیں اپنی زندگی کا نہیں پتا ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے. ہمیں اپنے آج کا نہیں پتا، اپنے کل کا نہیں پتا. جتنے بجے مرضی سو کے اٹھ گئے، فجر جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج میں ذرا کریٹیکل باتیں کر رہا ہوں، ذرا سخت باتیں کر رہا ہوں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ ہماری ضرورت ہے. اب پرپز، یہ کون سا مقصد ہوتا ہے جو اس کی اپنی ذات سے بھی بڑا ہوتا ہے؟ اپنی ذات سے بڑا مقصد کیا مطلب ہے؟ حضرت علی کا وہ واقعہ یاد کیجئے. یہاں پہ حضرت علی ایک جنگ میں ہیں،
لڑ رہے ہیں، مخالف میں کافر ہے، اس کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، حضرت علی اس کے اوپر آ گئے، یعنی کہ آخر میں اس کو کنٹرول پا لیا حضرت علی نے اس کے اوپر. وہ نیچے ہے، حضرت علی اوپر ہے. وہ کچھ نہ کر سکا، وہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو اس نے منہ پہ تھوک دیا حضرت علی کے. اس نے منہ پہ تھوک دیا حضرت علی کے. حضرت علی نے اپنی تلوار چھوڑ دی وہیں پہ، اس کو مارا نہیں. حالانکہ وہ تو نشانہ بڑا صاف تھا، اب تو وہ آرام سے مر سکتا تھا، تلوار ہی چھوڑ دی اس نے. اب حضرت علی اٹھ گئے، اس نے کہا بھائی، حضرت علی نے کہا پہلے میں تمہیں اس لیے مار رہا تھا کہ تم اللہ کے دشمن تھے، تم نے میرے منہ پہ تھوکا، میری نفرت، میری دشمنی میرے لیے بن گئی، اس نے میرے منہ پہ تھوکا ہے. یہ تربیت کہنے کا، یہ آپ کو واقعہ سنانے کا یہاں پہ مقصد کیا ہے؟ یہ تربیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ میدان جنگ میں بھی ہوش نہیں کھونا. یہ بات جو حضرت بھائی نے کی نا، کہ وہ جو ہم سمجھتے ہیں نا وارئر طیش میں رہتا ہے، ہر وقت ریج میں رہتا ہے، اس کا غصہ نیچے نہیں آنا چاہیے، وہ نظر آ جائے بس کوئی کے سامنے سارا گردن اڑانی، یہ ہوتا ہے مدہوشی میں. وہ ایک گانا ہے، مجھے پہلے سنا تھا، مجھے یاد ہے اس کی لائن جو ہے نا اس ٹائم سیٹ بیٹھ رہی ہے کہ ہوش نہ کھو دے کہیں جوش میں کھیلنے والا. بالکل صحیح بات ہے. اس وقت بھی اگر جو بندہ ہوش میں ہے وہ اصل وارئر ہے، کہ میں نے اب تلوار ہاتھ میں ہے، میرا دشمن سامنے ہے، بڑا صاف نشانہ ہے، وہاں پہ بھی نہیں مارا. کیوں نہیں مارا؟ مقصد تھا پیچھے اس کے کہ بھئی میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑنا، میرا مقصد مجھ سے بھی اونچا ہے. تو یہ وہ بات ہے کہ ایک ایسا مقصد آپ کے سامنے ہو، آپ کی زندگی کا مقصد ایک ایسا مقصد ہو جو آپ کی اپنی ذات سے بھی اونچا ہے، جس کو حاصل نہ کیے بغیر آپ اضطراب میں رہتے ہیں، آپ بے چین رہتے ہیں، سارا دن آپ کو ایک اضطرابی لگی رہتی ہے، بے چینی لگی رہتی ہے کہ میں نے آج یہ کرنا تھا، میں کر نہیں سکا، میرا ڈیلی کا ٹاسک تھا، میں پورا کر نہیں سکا. اس اضطرابی میں جب آپ سوئیں گے تو آپ کو جو ایک سکون کی نیند جس کو کہتے ہیں نا، کہ بھئی میں کچھ کر پایا ہوں آج، اپنے کسی گول کو میں اچیو کر پایا ہوں آج، وہ آپ کو آئے گی. ورنہ آپ کو پتہ ہی ہے روزانہ موبائل رات کو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، رضائی کے اندر ہم نے منہ دیا ہوتا ہے، جو ریلز چل رہی ہیں بس چل رہی ہیں، جدھر ہمیں ریلز لے کر جا رہی ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں، ہمارا اپنے اوپر تو کوئی کنٹرول ہے ہی. یہ بات، اس ساری بات سے جو پیچھے چلی ہے، ہم نے ایک بات سیکھی، ہم نے ایک بات سمجھ لی. وہ کیا بات ہے؟ کہ a mindset without a purpose can never become a warrior mindset. جس بندے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے زندگی کا، اس کو خود نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی کے ساتھ. جہاں اس کو زندگی لے کر چل رہی ہے وہ ادھر جا رہا ہے، جہاں زندگی کی ہوا جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی چلا جا رہا ہے. جیسے 99.9% لوگ پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، ڈگری لیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے کرتے ہیں، بچوں کو کھلا پلا کے مر کے چلے جاتے ہیں. یہ زندگی 99% لوگ گزار کے اس دنیا سے جا رہے ہیں، اور میں بھی انہی میں ہوں. چلو جی، میں تو بس حاضری لگانے آیا تھا دنیا میں، آ کے چلا گیا. کیا مقصد ہے میری زندگی کا؟ میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی آپ نے اکیلے بیٹھ کر سوچا کہ میں اگر اس دنیا میں نہ آتا تو کیا فرق پڑ جاتا؟ یہ چیز آپ کو تنگ نہیں کرتی کہ اس حید جو ہے وہ آیا دنیا میں، تو اس حید آ کر 99.9% لوگوں کی طرح آ کے کھا کے بچے کر کے ان کو کھلا کے مار کے چلا جائے گا؟ کیا دنیا میں آیا کیوں؟ میں نہ ہی آتا پھر؟ میرے آنے سے کوئی وزن تو نہیں پڑا دنیا میں، یا میں کچھ دے کر تو نہیں جا رہا اس دنیا کو، یا میں اپنے لیے کچھ کما کے جا رہا ہوں آگے؟ یہ فکر ہے ہمیں؟ مقصد ہی نہیں ہے سامنے. یعنی میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ توفیق دے عمل کی، اور یہ آپ لوگوں کی برکت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کر کے ہمیں بھی پش ملتا ہے، ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. یہ تصویر میں نے، یہ تو بڑی عام مل جائے گی آپ کو نیٹ پر، یہ میں نے جب تصویر لی تو اس کے اوپر یہ لکھا نہیں ہوا تھا، یہ میں نے لکھا ہے. ادھر جو بندہ جا رہا ہے وہ اکیلا ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے، وہ اکیلا رہ جائے گا کیونکہ اس کا مقصد کے ساتھ باقی لوگ اس کے ساتھ نہیں ملیں گے. اس کی اپنی فیملی اس کو کہے گی کہ بھائی تم پاگل ہو. وہ بھی مولوی ہے جو ساتھ والے گھر میں ہے، 5 وقت کی نمازیں وہ بھی پڑھتا ہے،
تمہیں الگ ہے کہ بھائی تم نے ایسی نوکری ڈھونڈنی ہے جہاں پر مجھے نمازوں کی ٹائمنگ فکس ہو، بیوی آپ کو نہیں کرنے دے گی، آپ کے گھر والے آپ کو نہیں کرنے دیں گے، تو آپ کون سا مقصد پورا کریں گے؟ لیکن اگر آپ کریں گے تو اکیلے چلیں گے وہاں پر، اللہ ماشاءاللہ جہاں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رحمت کر دے، اور باقی سارے لوگ جو اس طرف جا رہے ہیں کون ہیں؟ چلے ہو ادھر ہی ہوا ہو جدھر کی، جہاں زندگی کی ہوا لے کر جا رہی ہے بس ادھر کو مڑ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، موت کا پتہ نہیں ہے کب آنی ہے۔ وہ ہمارے ذہنوں میں جو کنسیپٹ ہے موت کا وہ یہ ہے کہ ابھی پڑے ہیں 40 سال، ابھی پڑے ہیں 40 سال آرام سے، ابھی یہ 1-2 کام ہیں وہ کر لیں، پھر مقصد سوچیں گے زندگی کا، بڑا مشکل کام ہے۔ میں اکیلا بیٹھتا ہوں اپنے ساتھ، کبھی تو میرے ساتھ 2 منٹ اپنے ساتھ نہیں بیٹھا جاتا میرے سے، میری ٹانگیں ہلنے لگ جاتی ہیں، میں اپنے آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتا۔ سب سے مشکل ہے اپنے ساتھ ٹائم گزارنا۔ اکیلے بیٹھیں کبھی اپنے ساتھ، اپنے اندر جھانک کے اپنے آپ کو آواز دیں، ہاں بھی اسید کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو؟ آپ کو اندر سے آواز آئے گی بھائی کوئی اور کام کرو۔ اپنے آپ کو آپ ٹھیک کرنا شروع کر دیں، آپ کے لیے سب سے مشکل کام۔ اور ماشاءاللہ افضل بھائی نے جو بات کی بالکل ٹھیک، کہ یہ شروع ہوتا ہے اندر سے، یہاں سے، اپنے نفس کی صفائی سے۔ یعنی میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں اس پہ ذرا فوکس کریں تھوڑی دیر کے لیے، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، اکیلے بیٹھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں تھوڑی دیر کے لیے، اپنی عمر سوچیں، کوئی یہاں پر 29 سال کا ہے، کوئی یہاں پر 25 سال کا ہے، کوئی یہاں پہ 35 سال کا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ ہے۔ سوچیں اکیلے بیٹھ کے کبھی، میں نے اتنی زندگی گزار لی ہے اس دنیا میں، مجھ سے پہلے کروڑوں کھربوں اربوں لوگ آ کر چلے گئے، ٹھیک ہے، حضرت آدم سے لے کے اپنے تک ذرا نا لوگوں کی فگر مائنڈ میں بنا لیں ہلکا پھلکا سا، کہ بھئی میں پہلا نہیں آیا نہ ہی پہلا جاؤں گا، بہت لوگ آگے چلے گئے۔ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگی ورتھ اٹ تھی، جن کی زندگی کی کوئی ورتھ تھی، جن کی زندگی کے بارے میں آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار شکر ہے یہ آیا، یہ اس دنیا میں بھیجا گیا، شکر ہے۔ میں ان میں سے ہوں یا میں ان میں سے ہوں جو ادھر کو جا رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے، بس آنا ہے، کھانا ہے، بچے کرنے ہیں، ان کو کھلانا ہے اور مر کے چلے جانا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو یہ جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ میں یہ سب کچھ کر کے جاؤں گا، وہی جو سارے کر رہے ہیں، کھاؤں گا، پیوں گا، پڑھوں گا، سب کچھ کر کے مر کے چلا جاؤں گا، آپ کو اپنے اندر ایک خوف محسوس ہونا چاہیے کہ بھئی میں پھر دنیا میں آیا کیوں؟ میں نہ ہی آتا، اس سے اچھا تو تھا میں نہ ہی آتا، کیونکہ باقی سارے بھی تو وہی کر رہے ہیں، کیا فائدہ؟ تو میں اپنے لیے یا اپنی آخرت کے لیے یا اپنے آنے کے مقصد کے لیے کیا کر رہا ہوں وہ سوچیں، آپ کو جواب آئے گا اندر سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، ہم یہاں پہ آ کے بھول جاتے ہیں، ہمارے اندر وہ جبلت ہے ساری، ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارے اندر وہ نور ہے، قرآن کے ساتھ جڑیں گے تو وہ نور اندر سے بھڑکے گا، نورن علی نور، وہ نور قرآن کا جو ہے وہ اندر والے نور کے ساتھ جب میچ کرے گا تو آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ اچھا میں بھیجا گیا تھا کسی کام کے لیے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو پہلی چیز، اب مقصد زندگی کا معین کرنا ہے، وہ تو سب سے ضروری بات ہے، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی، اس کے بغیر تو وارئر بننے کی دور کی بات ہے، آپ چلے چھوڑیں وہ لفظ ہی اچھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بن سکیں گے آپ۔ لیکن اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے 3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو دوں گا، گنتی کی 3 چیزیں ہیں، وہ آخر پہ بھی میں یہاں پہ تصویر آ جائے گی، اس کی تصویر آپ کھینچ لیجیے گا۔ پہلی چیز، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو بھی آپ کا مقصد ہے، کسی کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا، کسی کا مقصد ایک اچھا انسان بننا ہوگا صرف، کسی کا مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پورا اترنا ہوگا، کسی کا مقصد اپنا اخلاق اچھا کرنا ہوگا، کسی کا مقصد CSS کا امتحان پاس کرنا ہوگا، کسی کا مقصد جو ہے وہ MBBS کر کے بعد میں اسپیشلائز کر کے ڈبل FCPS کر کے امریکہ میں جا کے USMLE کا ایگزام کلیئر کر کے وہاں اچھی نوکری لینا ہوگا۔ مقصد سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن جو بھی مقصد ہے وہ ان 3 سے گزر کے ہی جائے گا، کیونکہ ہر مقصد کے لیے جب آپ نے مقصد سوچ لینا ہے نا اپنا کہ میں نے یہ مقصد پورا کرنا ہے، اس کی سوچ آتے ہی آپ کی جنگ شروع ہو جانی ہے اپنے ساتھ، اسی لمحے، جس لمحے آپ نے سوچ لیا میں نے با مقصد زندگی گزارنی ہے، آپ جنگ میں ہیں اسے سے۔ چھوٹا سا مقصد آپ کو بتاتا ہوں، میں نے فجر نہیں چھوڑنی، آپ نے سوچا میں نے فجر نہیں چھوڑنی، اسی لمحے سے آپ کی جنگ شروع ہے، اب آپ کو رات کو ٹائم سے سونا پڑے گا،
اپنے بستر پر ٹائم سے آنا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے، وہیں سے آپ کا کام شروع ہو گیا. صبح آپ کو اپنی ٹھنڈ جو ہے وہ ٹھنڈ میں نیند قربان کر کے اٹھنا پڑے گا. بھی میں نے اپنا مقصد رکھا ہے، میں نے فجر نہیں چھوڑنی. جنگ آپ کی شروع ہو گئی اپنے ساتھ. تو جس لمحے پرپز آیا، مقصد آیا، اسی لمحے جنگ شروع ہو گئی. تو وارئر مائنڈ سیٹ اسی کو تو کہتے ہیں. یعنی اپنے ساتھ پہلے آپ نے جنگ لڑنی ہے. اس کی میں نے سب سے پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو افضل بھائی نے بھی میرے خیال سے سنائی ہے کہ the greatest jihad is to battle your own soul, to fight the evil within yourself. سب سے بڑا اور سب سے پہلا جہاد کیا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ لڑو. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے کہ تم تانگے کو گھوڑے کے آگے باندھ دیتے ہو، تم الٹا کام کرتے ہو. تمہارے خیال میں جنگ ہے جو مجاہد ہے وہ صرف میدان جنگ میں ہے تمہارے مطابق، جبکہ اس نے شروع کرنا ہے یہاں سے. تانگا جو ہے وہ گھوڑے کے پیچھے ہوتا ہے نا عمومی طور پہ. کہیں آگے نہ دیکھا ہو آپ لوگوں میں سے کسی نے، میری طرف غور سے دیکھ رہے ہیں، وہ پیچھے ہوتا ہے تاکہ تانگا اس کو گھسیٹ کے لے کے جائے. ہم تانگے کو آگے باندھ دیتے ہیں، لو جی چلو. جو کرنے والا کام تھا پہلا وہ ہم نے آگے لگا دیا. تو یہ ہے پہلے اپنے آپ کے ساتھ لڑیں. اب لڑنا کیسے ہے وہ افضل بھائی نے طریقہ آپ کو بتایا، بہت اچھا ماشاءاللہ. اسی طرح سے میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں لڑنا شروع کیسے کرنا ہے اپنے آپ سے. ٹھیک ہے، اب باتھ روم میں جا کے نہانا شروع کر کے ایسے ہاتھ مل کے اپنے آپ کو مارنا ہی شروع کر دینا ایسے نہیں ہوگا. لڑنا کیا ہے، اپنے ساتھ اکیلے بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے روزانہ، یا ابھی گھر جا کے سوچیں. اکیلے بیٹھیں، اکیلے لیٹیں، موبائل کو بند کر کے ایئرپلین موڈ پہ لگا کے سائڈ پہ رکھ دیں. اپنے آپ کے ساتھ باتیں کریں. میں نے آج سارے دن کیا کیا، سوچیں سارا دن میں نے کیا کیا. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھیں جو سب کچھ آج میں نے کیا ہے، کیا میں آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ کو بتا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ میں نے کوئی مقصد کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، اللہ تعالیٰ میں اس لیے کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ میں اس لیے کر رہا تھا. جواب دے سکیں گے ہم؟ سیدھی سی بات ہے. تو وہ مقصد نہیں ہے مطلب زندگی میں. یہ ایک مثال جو مجھے اپنی صفائی کرتے ہوئے جو ہے وہ سیلف انالیسس کرتے ہوئے میرے ذہن میں مثال آ رہی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب بھی کسی کسان نے کسی زمین پر کوئی بیج اگانا ہوتا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ گوڈی کرے زمین کی. آپ بیج اگانے سے پہلے زمین کو صاف تو کریں نا، تاکہ وہ جو گند وغیرہ بلا پڑی ہے وہ آپ کا پانی کی نشو نما نہ کھینچ کے لے جائے. تو پہلے زمین جو ہے یہ دل کی زمین جو ہے یہ صاف ہوگی تو اندر کچھ جائے گا. وہ قرآن جو اس کے ساتھ آپ نے اکیلے میں بیٹھنا ہے اب قرآن کھول کر، وہ اندر جائے گا تبھی جب دل کی زمین صاف ہوگی. وہ پیسٹیسائڈ جو اندر پڑے ہیں ان کے صفائی کے لیے سپرے ہوں گے، وہ سپرے کیا ہے وہ بھی قرآن ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، اور جو سینوں میں بیماریاں ہیں، جو روگ سینوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی شفا بھی قرآن میں ہے. تو اپنے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو پہلے اپنے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، قرآن کے ساتھ ٹائم گزاریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں اپنا آپ نظر آ جائے گا. میں آپ کو بلکہ بات بتاؤں، پچھلے دنوں میں قرآن مجید پڑھ رہا تھا، وہ جو فی ذکرکم والی بات ہے، میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرتے کرتے ایک مرتبہ نا میرے سامنے وہ آیات آئیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو، اپنے اوپر تم غور نہیں کرتے، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو وہ پڑھتے ہوئے نا ایک مرتبہ میں وہاں رک گیا، اور مجھے ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی مجھ سے بات کر رہے ہیں. میں یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں ایک ٹیچر کی حیثیت سے، ایک مینٹور کی حیثیت سے. مینٹور تو بہت بڑا لفظ میں نے اللہ معاف کرے کہہ دیا. تو مجھے ادھر اپنی تصویر نظر آئی. تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو، اپنے آپ کو تم بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اپنی صفائی روزانہ اس کینٹ پہ میں نا اپنی اسائنمنٹ کینٹ پہ آپ لوگوں کو ایک ہوم ورک بھی دوں گا انشاءاللہ، وہ سب کو دے دیا جائے گا. اب پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی پرپس پورا کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے ساتھ لڑائی. اپنے آپ کو پہلے صاف کریں، اپنے آپ کو دیکھیں. اپنی صفائی کے لیے اب آپ کہیں گے کہ سر مجھے تو لگتا ہے کہ میں روزانہ جو کام کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میں نے بڑا سوچا ہے اپنے بارے میں تو میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو اب وہ ٹھیک غلط آپ کو کون بتائے گا؟ وہ آپ جو دن گزار رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ آپ کو کون بتائے گا؟ وہ آپ کو بتائیں گے وہ جو وہاں تک پہنچ چکے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ ہیں ہمارے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. ان کو فالو کریں گے تو اپنے اندر گندگیاں نظر آئیں گی. سفید گاڑی جو ہوتی ہے نا چمکتی ہوئی سفید گاڑی نظر آئے
تو اس کو دیکھتے ہی نا بندہ اگر اپنی گاڑی پاس کھڑی ہو ایک بار تو نظر مارے تو اپنی صاف بھی ہو نا تو وہ بھی گندی نظر آتی ہے، کیونکہ چمکتی سفید گاڑی جو ہے نا وہ ہر حال میں اچھی لگتی ہے. مثال کیا ہے کہ ان کی ذات، ان کی شخصیت بہت صاف شفاف ہے، وہ رول ماڈل ہیں ہمارے. ان کی طرف دیکھیں گے تو اپنی غلطیاں نظر آئیں گی کہ ہاں بھی میرے اندر یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. تو ان کی زندگیاں پڑھیں. زمیت نے ماشاءاللہ جو بات کی، میں نے کہا نا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب بڑی پیاری بنا دی کہ پہلے انہوں نے جو بات کی وہ میری بات کی بیس بن گئی. زمیت نے جو بات کی کہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھیں، ایک ایک کی زندگیوں کو پڑھیں. اپنے آپ کے ساتھ جنگ شروع ہوگی جب آپ کو نظر آئے گا میرے اندر یہ خامی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بلکہ مجھے ابھی بھی ذہن میں آئی. اپنے ساتھ جنگ کی بات میں کر رہا تھا آپ سے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کون تھے؟ ولید بن مغیرہ. یہ کون تھے؟ ان کا ذکر ہے قرآن میں کہیں؟ آپ میں سے کسی کو اگر پتا ہو تو. اچھے الفاظ میں ہے کہ بہت سخت الفاظ میں ہے؟ بالکل صحیح بھائی نے بتایا، بہت سخت الفاظ میں. اتنا سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے شاید کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیے. ان کے سامنے حق آ گیا تھا کہ قرآن سچ ہے، انہوں نے نہیں مانا اپنی بس بڑائی کی نظر میں. اب ان کے بیٹے آ رہے ہیں اسی لائن میں، اب ان کے بیٹے آ رہے ہیں کہ ان کے سامنے حق آ گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں اپنے ساتھ جنگ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے سوچ لیا میں ایمان لے کے آؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کے نام بتائے ہوئے تھے باقی سب صحابہ کو کہ جب بھی قرآن پڑھنا ہو نا یا سیکھنا ہو تو ان کے پاس جایا کرو. مجھے اس ٹائم ان کا نام نہیں یاد، ان کے پاس گئے تھے قرآن سیکھنے کے لیے پہلی مرتبہ. ان صحابہ کے پاس گئے اور جا کر کہتے ہیں جی مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے ایز یوزول قرآن کھولا، جہاں سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا تلاوت شروع کر دی. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے اس کو روکا اور میں نے اس کو کہا مجھے پہلے وہ آیات پڑھاؤ جو میرے والد کے خلاف اتری ہیں، تاکہ میں یہ جو گند میرے اندر بیٹھا ہے میرے والد کی ایک کنیکشن کا، وہ میں توڑوں پہلے اپنے اندر سے، پھر یہ قرآن میرے اندر اترے گا. یہ ہے اپنے ساتھ جنگ. انہوں نے کہا پہلے مجھے وہ آیات پڑھ کے سناؤ جو میرے والد کے خلاف اتری ہیں. وہ سنی انہوں نے اور آنکھوں سے ان کے آنسو نکلے، لیکن حق کو قبول کیا. اب حق کو قبول کس طرح سے کیا ہے وہ دیکھیں آپ. کوئی آسان کام نہیں ہے یہ اپنے والد کے خلاف روزانہ قرآن میں آیات پڑھنا، لیکن اس کو دلیری کے ساتھ قبول کیا. وہ دلیری ہے جو میدان جنگ میں نظر آتی ہے آپ کو. میں نے شروع میں کہا تھا نا ہم ظاہری دیکھتے ہیں سب کا کہ وہ تلوار لے کر اچھی طرح جو ہے نا وہ اپنی لڑائی کر رہا ہے، زرہ پہنی ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے. اس کی میکنگ جو ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو اصل وارئر وہ ہے جو بندے کو بناتا ہے. فالو دا اچیورز، جنہوں نے اچیو کر لیا ہے اپنے مقصد کو، ان کو فالو کریں، آپ کا رستہ آسان ہو جائے گا. اس کی سادی سی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو درمیان میں پودا ہے یہ تو بیج میں سے نکل کے اوپر آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. اس کے ارد گرد دو لکڑیاں ہیں جو لگی ہوئی ہیں. یہ کیوں لگی ہوتی ہیں؟ ہاں سیدھا رہے. کیوں بھائی؟ وہ پودا جو ہے وہ نکلا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں نے اوپر کو جانا ہے، کمزور ہے. ٹھیک ہے، توصیف بھائی کہہ رہے، توصیف ہی ہے نا ماشاء اللہ، توصیف بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ کمزور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ دو لکڑیاں ساتھ لگا کے کیا ہوتا ہے، وہ سیدھا آنا شروع ہو جاتا ہے اوپر، ادھر ادھر نہیں جاتا. ایسا ہی ہے. تو اس کو پھر آپ نے دیکھا، سب نے بچپن میں سب نے دیکھا، یا ابھی بھی دیکھتے ہی ہوں گے، کون سا اب ختم ہو گیا. یہ جو ساتھ دو لکڑیاں ہیں جو سپورٹ دے رہی ہیں، ان کی ایک کوالٹی ہے اگر آپ ابھی اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ ان کی زمین کے اندر جو بیس ہے، جو گڑے ہوئے ہیں، یہ بڑے سخت گڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہلیں گے. ہوا تیز بھی چلے گی یہ نہیں ہلیں گے. تو ان سے فائدہ اٹھا کر جو کمزور ہے اس کو ذرا رسی کے ساتھ باندھ لیا جائے تاکہ بھائی تمہیں بھی اوپر آنا آسان ہو. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ان کا ایمان، ان کی قبولیت پکی ہے. تو آپ اگر اپنے ساتھ ان کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیں گے تو اس کی طرح آپ بھی سیدھے اوپر جائیں گے، ادھر ادھر نہیں گریں گے. یہ سادی سی مثال ہے آپ کو، اس کو اپنے مائنڈ میں رکھیں. آج ہی میں نے یہ بنائی اور آج ہی میں بائک پہ جا رہا تھا تو میرے سامنے والی بائک پہ مالی جا رہا تھا، اس کے پیچھے یہی پڑا ہوا تھا تو میں دیکھ کے ہنس رہا تھا. میں کہا یا شاید گزرا ہو پہلے بھی میں نے دیکھا نہیں ہوگا، اب میں دیکھ رہا ہوں اس کو، میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں کہ بھئی یہ دیکھیں دوست کی اسٹرینتھ ہے، وہ اس کو پکڑا ہوا. اسی طرح آپ کے والدین ہو سکتے ہیں یہاں پہ،
جن کو آپ نے دیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے جو آپ سے اوپر ہے اور وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے, آپ اس کو پکڑ کر اوپر آئیں. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے, جس نئے راستے پہ آپ چلیں گے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے, ظاہر ہے آپ سے غلطیاں ہوں گی. آپ ایک نئے سفر پہ نکلے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے اس سفر کا, تو گریں گے اٹھیں گے, گریں گے اٹھیں گے. اس گرنے اٹھنے کو کم کرنے کے لیے یہ لگائے جاتے ہیں. تیسری چیز, پہلی چیز کون سی بتائی میں نے آپ کو مقصد پورا کرنے کے لیے؟ اپنی صفائی. دوسری چیز, جو لوگ اپنے مقصد کو پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ کنیکشن بنائیں تاکہ آپ کا راستہ آسان ہو. تیسری چیز کیا ہے جو آپ کے ساتھ ہوگی, ہم سب کے ساتھ ہوتی ہے, جس مقصد کو آپ نے پورا کرنا ہے, جس مقصد کو حاصل کرنا ہے, اس مقصد تک آپ بغیر غلطی کیے نہیں پہنچ سکتے. فیلئر از اے پارٹ آف پروسیس. اس کو یاد کر کے جائیں یہاں سے. غلطی ہونا بشریت ہے, غلطی ہوگی آپ سے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک مقصد معین کرتے ہیں اپنا, 2 دن 3 دن ان سے غلطیاں ہوتی ہیں, وہ بھول جاتے ہیں, وہ بلکہ بددل ہو جاتے ہیں کہ یار نہیں یہ کام مجھ سے ہو نہیں رہا. تو میں نے یہاں پر لکھا ہے فیلئر از اے پارٹ آف پروسیس. آپ جس پروسیس سے گزر رہے ہیں فیلئر اس کا پارٹ ہے, ہونا ہے, آنی ہے آپ پہ. تو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. چاہے کتنی ہی بڑی غلطی آپ سے ہو جائے, فوراً اٹھیں, فوراً اٹھیں, ٹائم بھی ضائع نہ کریں. میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو, آپ سے 1000ویں بار غلطی ہوئی ہے, پہلے سے بھی زیادہ جذبہ لے کر اٹھیں اور توبہ کریں, اپنی اس غلطی کو ٹھیک کریں. آپ پہنچیں گے اپنے مقصد تک. اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں, حدیث ہے پہلے. The example of the believer, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, the example of the believer is like the example of a tender shoot of a plant. اس کا میں اردو میں ترجمہ بعد میں کر دیتا ہوں. Its leaves bent in whichever direction the wind blows, and when it is calm, it becomes straight. Thus the believer bent likewise by trials. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن جو ہے اس کی مثال ایک ایسے درخت کی سی ہے جو ٹینڈر ہوتا ہے, جو ہوا کے جھونکے کے ساتھ ذرا جھک جاتا ہے ادھر ادھر. ہاں بالکل صحیح, جزاک اللہ. ایک ایسی ٹہنی کی مثال ہے مومن کی جو ہوا کے اس کے جھونکے کے ساتھ ادھر ادھر جھولتی ہے. لیکن اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا کے جھونکے سے وہ ٹوٹتی نہیں ہے, ادھر جھکے گی پوری طرح, پھر ہوا ادھر دھکیلے گی تو ادھر جھکے گی, جھک کے ادھر ادھر واپس اس نے, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھی ہو جاتی ہے دوبارہ, سیدھی ہو جاتی ہے دوبارہ. تو آپ نے بھی ہونا ہے, میں نے بھی ہونا ہے, گرے نہیں رہنا وہیں پہ. ڈاکٹر صاحب مثال دیا کرتے تھے کہ میں جب MBBS کر رہا تھا تو یونیورسٹی میں ایک سائیکل چلانے والا جو ہے وہ گرا فوراً, اور گرا تو جس طرح سے گرا فوراً اٹھ کے اس نے سائیکل اٹھا لیا. تو مجھے وہاں سے سمجھ میں آئی کہ اس کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں نے گرے تو نہیں رہنا, میں نے اٹھنا ہے. اب گر کے وہ دیکھی جائے ادھر ادھر کے, ہاں بھی اٹھے گا فوراً. تو جس طرح لمحے گرے ہیں اسی لمحے اوپر واپس آنا ہے. آپ کے جو پیچھے ساری اوپر نیچے لائٹیں چل رہی ہیں, یہ والی لائٹس, یہ لائٹس, جتنی لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں, آخری یہ بات ہے, اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. دیکھیں ذرا, آج روشنی جو ہے وہ ان بھائی صاحب کی وجہ سے ہے, جن کا نام مجھے ایسے 4 دن پہلے نہیں آتا تھا. تھامس ایڈیسن. تھامس ایڈیسن کیوں کوٹ کیا میں نے ان کو, پڑھیں. I have not failed, I have just found 1000 ways that won't work. کیا مطلب ہے ان کی, آپ کو میں کہانی بتاتا ہوں. انہوں نے سوچ لیا تھا میں نے بلب بنانا ہے. اب مقصد تھا نا, وہی بات پیچھے سے لے آئے, مقصد تھا سامنے, ٹھیک ہے. انہوں نے سوچ لیا میں نے بلب بنانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. جن کو نہیں پتا ان کی کہانی, 1000 مرتبہ یہ فیل ہوئے ہیں, 1000 مرتبہ, اور 1001ویں مرتبہ بلب بن گیا تھا. پتا ہے تھا آپ لوگوں میں سے کس کس کو یہ بات پتا تھی پہلے سے کہ آپ کے اوپر جو لائٹیں لگی ہیں وہ اس طرح بنی ہیں؟ ایک ماشاءاللہ, ٹھیک ہے ماشاءاللہ, کہ 1000 مرتبہ وہ فیل ہوئے, کوئی ان کو لائٹ نہیں نظر آ رہی اپنی بنائی ہوئی چیز میں. 1001ویں مرتبہ لائٹ جلی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں میں 1000 مرتبہ ہارا نہیں ہوں, مجھے یہ پتا لگا ہے کہ یہ 1000 طریقے غلط ہیں. یہ پازیٹیوٹی ہے. سیکھ, اپنی غلطی سے سیکھنا, یہ ہے جو مطلوب ہے. آپ گرے ہیں, فوراً دیکھیں میں کیوں گرا تھا, وہ کیوں جو ہے نا اس کو پکڑ لیں, اس کو پکڑ کے اپنے آپ کے ساتھ بات کریں. وہ جو پہلے میں نے بات کی, بیٹھیں اکیلے, بھئی میں نے یہ کیوں کیا, اب دوبارہ نہیں کرنا, پھر اس کو ٹھیک کریں, پھر ہو جائے پھر بیٹھیں اپنے ساتھ, میں نے کیوں کیا. وہ کرتے چلے جائیں, کرتے چلے جائیں, کرتے چلے جائیں, آپ سے بھی ایک دن بلب بنے گا انشاءاللہ.
وہ بلب آپ باقیوں کو تو جگائے نہ جگائے, اپنی اجاگر کرے نہ کرے, آپ کی جو ہے نا وہ انشاءاللہ قبر میں روشنی کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ٹو کنکلوڈ, what's the purpose of our life. اب یہ سوچیں اپنی زندگی کا مقصد کیا ہے, جو یہاں پہ بالکل میں نے لیفٹ پہ لکھا ہے. اگر اس کا مقصد آپ نے سوچ لیا ہے, 3 اسٹیپ آپ کے سامنے آ جائیں گے فوراً. پہلا, اپنے ساتھ آپ کو لڑنا پڑے گا. سب سے اوپر فائٹ ود یور سیلف فرسٹ. اپنے ساتھ لڑیں, اپنے آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے نفس کے ساتھ لڑیں. دوسرا, فالو دا اچیورز. جن لوگوں نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے, جو مقصد تک پہنچ چکے ہیں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ان کی زندگیوں کو پکڑ لیں. اور تیسرا, فیلئر از اے پارٹ آف پروسیس. آپ گریں گے, بار بار گریں گے. گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. شاہ سوار جو ہوتے ہیں نا, جو مقصد کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, وہی گرتے ہیں. جو گھٹنوں کے بل کھسٹ رہا ہوتا ہے نا, وہ کبھی بھی نہیں گرتا. اس وقت آپ اور میں گھٹنوں کے بل ہی ہیں. تو اس کو اپنے سامنے رکھیں جی. اور آخری چیز جو آپ کو میں اب گھر کے لیے دے رہا ہوں, ٹائم بہت لے لیا میں نے آپ کا. اوپر سب سے زیادہ لیفٹ پہ میں نے پیشنٹ کا نام لکھا ہے. اب میں خود ڈاکٹر ہوں تو میں نے اپنے حساب سے پرسکرپشن بنائی ہے. پیشنٹ کا نام یعنی کہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے جا کر. اس کے نیچے آ جائیں, واٹ آئی نیڈ ٹو فکس ان می. میں نے اپنے اندر کیا چیزیں ہیں جو ٹھیک کرنی ہے. وہ کیسے پتا لگے گا آپ کو؟ اپنے ساتھ بیٹھ کے علیحدہ میں باتیں کریں گے, اپنے ساتھ اپنے آپ کو اینالائز کریں گے تو پتا لگے گا میری یہ غلطی ہے. وہ یہاں پہ لکھتے جائیں. میں نے اس کے نیچے خالی جگہ بھی چھوڑی ہے. اگر آپ کے اندر 10 چیزیں ہیں جو ٹھیک کرنی ہے, 10 کی 10 لکھ دیں. اس پہ پھر کام شروع کریں. آگے آ جائیں رائٹ سائڈ پہ, رائٹ ٹاپ سائڈ پہ آ جائیں. واٹ از مائی پرپز. میرا مقصد کیا ہے زندگی کا. سوچیں, بنائیں کوئی مقصد. اور اس سے نیچے آ جائیں, what am I replacing my screen time with. میں اپنی اسکرین ٹائم کو کس چیز سے ریپلیس کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ سب سے بڑی آڑ جو آپ کے سامنے آئے گی وہ آپ کی اسکرین. آپ کا مقصد پورا ہو گیا اگر آپ ریلز دیکھنا شروع کر دیں آپ نے دوبارہ سے بے تحاشا, تو اس کو اپنے سامنے خاطر میں رکھیں. نیچے ٹیبل میں آ جائیں. میں نے 7 دن کا ٹیبل بنایا ہے. آپ کے سامنے اگر ایک چھوٹے ٹائم کا مائل سٹون ہو نا, چھوٹے ٹائم کا, وہ آپ اچیو کر لیں تو آپ کو ایک خوشی ملتی ہے. مائل سٹون اچیو کر کے آپ کو ڈوپامین ملتا ہے, خوشی ملتی ہے. مہینے کا جو مائل سٹون ہے وہ لمبا ہے. لوگ 15 دن پہ جا کے رک جاتے ہیں, بڑی چھلانگ ماریں گے 20 دن پہ جا کے رک جاتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. 7 دن کا جب پورا ہوگا آپ کو خوشی ہوگی میں نے ایک ٹیبل پورا کیا. آپ دوسرا خود ہی بنوائیں گے. سب سے اوپر کیا لکھا ہے, از مائی ڈیلی روٹین فکس ود مائی ڈیلی پریئرز. کیا میری 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ میری روٹین فکس ہے؟ اس کے ساتھ اپنے آگے لکھتے جائیں سارے روزانہ. ہاؤ مچ ٹائم آئی ہیو اسپینٹ مائی قرآن ود قرآن ٹوڈے. آج میں نے قرآن کے ساتھ کتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے. اس کے آگے اپنے ٹائم لکھیں, 2 گھنٹے, 1 گھنٹے, 15 منٹ, 10 منٹ, وہ آگے لکھیں روزانہ. واٹ از مائی پروگرس ٹوورڈز مائی گول ٹوڈے. آج میں نے اپنی زندگی کا جو مقصد معین کیا ہے, آج میں اس کے لیے کتنا قریب گیا ہوں, آج میں نے اس کے لیے کیا کیا ہے, آج میں اس کے لیے کیا کر پایا ہوں اس کے وہاں تک پہنچنے کے لیے, وہ لکھیں آج. ہاؤ مچ ٹائم آئی ہیو اسپینٹ واچنگ ریلز ٹوڈے. میں نے آج کتنے گھنٹے ریلز دیکھی ہیں. یہ تو میرے خیال سے بھر جائے گا ڈبہ یہ والا جو ہے نا ہمارا. آخری, واٹ آئی ہیو ریپلیسڈ مائی اسکرین ٹائم ود. میں نے اپنی اسکرین ٹائم کس چیز سے بدلا ہے. اب ہو سکتا ہے پہلے 2 دن آپ کتابیں پڑھیں, ٹھیک ہے, آپ نے کتابیں شروع کر دی, پھر آپ کتابیں آپ سے نہیں پڑھی جا رہی, ہو سکتا ہے چینج ہو جائے وہ چیز. تو میں نے اس لیے یہاں پہ یہ چیز لکھوائی ہے کہ آپ ہر دن کے خانے میں علیحدہ علیحدہ چیز لکھیں, ٹھیک ہے. جو بندہ کتابیں پڑھنے کا شوقین ہے وہ 7 دن میں کتابیں لکھ دے. جو بندہ اپنے فیملی کو ٹائم دے کے اسپینڈ کر رہا ہے موبائل کی جگہ, وہاں پہ فیملی لکھ دے, وہ سارا کریں. آخر پہ میں نے 3 پوائنٹس لکھے ہیں. سب سے پہلا ہے فیلئر از اے پارٹ آف پروسیس, کیپ لرننگ فرام یور مسٹیکس. اس کو فل کرتے ہوئے بھی آپ سے غلطیاں ہوں گی. میں بال پوائنٹ سے لکھی ہوئی غلطیاں نہیں کہہ رہا کہ آپ نے لکھنا کچھ اور تھا کچھ اور لکھ دیا, وہ والی غلطی نہیں. آپ نے کرنا تھا لیکن کر نہیں پائے آج, وہ غلطیاں ہوں گی آپ سے, گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. تو فیلئر از اے پارٹ آف پروسیس, کیپ لرننگ فرام یور مسٹیکس. دوسرا کیا ہے, ڈونٹ کمپیئر یور اسٹوری ود another. ایک بات وہ میں نے اندر پیچھے ایڈ نہیں کی, میں نے کہا تھا یہیں پہ میں جلدی اس کو کر دوں گا. کوئی بندہ دیکھتا ہے نا کہ میں نے ایک کام شروع کیا, میں نے ایک مقصد شروع کیا ہے, میں نے فجر کے لیے اٹھنا شروع کرنا ہے, میں نے کوئی بھی مقصد پورا کرنا ہے زندگی کا, اور میں نے وہ کرنا ہے کسی طرح اچیو. وہ اگر اکیلا دیکھ رہا ہے نا اپنے آپ کو کہ میں نے کرنا ہے, ساتھ صحابہ کی زندگی پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, تو ہی ول بی فائن. لیکن اگر وہ دیکھے گا نا میری کلاس میں ایک لڑکا ہے, اس نے کل سوچا تھا فجر پڑھنے کا, وہ روز اٹھ جاتا ہے, آپ اٹھ نہیں پا رہے, آپ کہیں گے چھوڑو یار میرے کام کا کرنے والا کام ہی نہیں ہے, بس چھوڑ دیں گے آپ پہ فجر. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کمپیئر کیا اپنے آپ اس کے ساتھ. وہ جو پازیٹیو پش ملتا ہے وہ ملے گا آپ کو, لیکن اکثر کیا ہوتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار وہ اٹھنا شروع ہو گیا, میں کوشش کر تھک گیا, مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا. اس کے لیے ایک آیت یاد کر لیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ایک جیسے جینز اور ایک جیسے معاملات میں نہیں رکھا ہوا. آپ کے اندر کیا پتا اسٹرینتھ زیادہ ہو, میرے اندر کم ہو. آپ کو وہاں پہنچنے میں 1 دن لگ جائے, مجھے وہاں پہنچنے میں 7 دن لگ جائیں.
تو اپنی سٹوری کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہ کریں, اس چارٹ کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. اگلے دن مجھے پتہ لگے اگلے سیشن میں سارے چارٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کتنا فل کیا کتنا فل کیا. ایسا نہیں کرنا. آخری پوائنٹ, یو اونلی لوز وین یو گیو اپ. آپ تبھی ہاریں گے جب آپ خود ہار مانیں گے, ورنہ ہار کچھ بھی نہیں ہوتی زندگی میں. وہ 1000 مرتبہ ہار کے بھی اس نے بلب بنایا جس کے نیچے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہارا نہیں تھا اصل میں, وہ اس نے سیکھا تھا. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.